السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ڈائجسٹ بیسڈ ناول ریڈ کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا۔ ناول کا جنر ہے فورسڈ میرج، روڈ ہیرو پلس روڈ ہیروئن، ہیٹ ٹو لو اسٹوری ہے، آفٹر میرج بیس ہے، کمپلیٹ ناول ہے اور ہیپی اینڈنگ ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ میں اپنے ریویوز دیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ اور میں نے کچھ پوسٹ کی تھی، پوسٹ والے ناول آپ لوگوں نے ریڈ کیے ہیں یا نہیں وہ بھی ریڈ کیجیے گا اور ان پہ لائک بھی کیجیے گا۔ چلیے اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب کے جاتے ہی اس نے جھکے ہوئے سر کو بہت آہستہ آہستہ سیدھا کیا تھا۔ بھاری زیورات، اس پر اتنا بھاری دوپٹہ، اور یہ یقیناً اس بھاری دوپٹے کا ہی کمال تھا جس نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ اتنی شرمیلی وہ ہرگز نہیں تھی۔ بہرحال تنہائی ملتے ہی اس کا ہاتھ سب سے پہلے دوپٹے پر گیا تھا۔ غالباً اتار کر ایک طرف رکھنا چاہتی تھی کہ سامنے آئینے میں اپنے آپ پر نظریں پڑیں۔ ایک پل کو اس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ یہ میں ہوں؟ خود سے کہتے ہوئے دل یوں دھیرے دھیرے دھڑکنے لگا تھا جیسے اس سے پہلے بالکل خاموش تھی اور اس نے بھی ابھی دھڑکنوں کی آواز سنی ہو۔ غالباً کوئی گیت آلاپ رہی تھی، وہ گیت بھی وہ جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ نیا انوکھا سا احساس تھا جس نے اس کے ہونٹوں پر مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی بھابھی اور سیما اسے تیار کر کے پھر کتنی دیر تک اسے سراہتی رہی تھی کہ وہ بہت پیاری، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن وہ انجان بنی بیٹھی رہی تھی، خود کو ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اور اب اچانک دھڑکنوں نے گیت آلاپ کر اس سے خواہش کو جلا بخشی تھی۔ وہ اسے دیکھے اور بہت محبت سے سراہے بھی، اور اسی خواہش کے زیر اثر اس نے آئینے میں اپنی تفصیلی جائزہ لیا تھا اور پھر دوپٹے کو ٹھیک طرح سے سر پر جما رہی تھی کہ باہر قدموں کی آواز سن کر فوراً ہی سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ اب دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ ابھی وہ اندر داخل ہوگا، لیکن کتنے ہی پل بیت گئے۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، تب دوسری طرف نہ صرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا بلکہ کچھ آوازیں بھی سنائی دیں۔ پہلے وہ یہی سمجھی کہ بہنیں اور کزنز اس سے نیک وصول کر رہی ہوں گی، لیکن جب غور کیا تو صورتحال کچھ مختلف محسوس ہوئی تھی۔ فطری طور پر متجسس سی ہو کر اس نے اپنی ساری توجہ اس طرف مرکوز کر دی۔ اس کی بڑی نند کی آواز تھی، دیکھو شہریار، اس سارے قصے میں اس لڑکی کا کیا قصور جو اندر تمہاری منتظر ہے؟ تمہیں اب اس کے وجود کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ تھی۔ میں کبھی اسے تسلیم نہیں کروں گا، وہ میری خوشیوں کی قاتل ہے۔ پاگل مت بنو، اسے کیا خبر کہ تم اور سب کو تو خبر تھی نا، پھر پاپا نے میرے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ آہستہ بولو، وہ سن لے گی تو سن لے، بلکہ اب میں اسے ہی سناؤں گا۔ خدا کے لیے شہریار، آپ ہی اس کی منتیں کرنے لگی تھیں، اور وہ جو ابھی دھڑکنوں کے دھرنے پر نئے اور انوکھے احساس سے ہمکنار ہوئی تھی، یہ ایک دم ہی سناٹے میں آ گئی تھی۔ محبت سے سراہے جانے کی خواہش نے سچ مچ رسوا کر دیا تھا۔ جس کے لیے سب اڑی گئی تھی وہ دیکھنے تک پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اور یہ اس کی توہین ہی تو تھی، کومل جذبوں اور نسوانیت کی توہین۔ پھر اچانک یہ حواسوں میں آئی تو دل چاہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، جیسے اس کے اندر محشر برپا ہو گیا تھا۔ وہ باہر بھی قیامت لے کر آئے، اور یقیناً وہ ایسا کر گزرتی اگر جو میکے کا خیال دامن نہ تھام لیتا۔ اور یہی سچ ہے کہ 99% لڑکیاں صرف میکے کا خیال کر کے خود کو آزمائشوں کی بھیٹ میں جھونک دیتی ہیں۔ سسرال میں ستم سہنا اور میکے میں مسکرا کر سب ٹھیک ہے کا اعلان کرنا، سچ مچ کتنی دوگلی ہوتی ہیں نا یہ لڑکیاں۔ وہ سوچتی ہوئی بیڈ سے اتری تھی اور ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا۔ قدم آئینے میں خود پر نظریں پڑیں اور اس پل کو ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی پل احساس توہین میں گرک کر تلخی سے سوچا تھا، میں تمہاری خوشیوں کی قاتل نہیں ہوں شہریار علی، جبکہ تم نے واقعی مجھے قتل کیا ہے اور میں اپنا خون بہا معاف نہیں کروں گی۔ پھر اس نے جلدی سے تمام زیورات اتار کر دراز میں ڈالے تھے، اس کے بعد لباس تبدیل کر کے واش روم کا رخ کیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر دوبارہ کمرے میں آئی تو ابھی تک دروازے کی دوسری طرف سرگوشیاں جاری تھیں، گویا ابھی تک آپ ہی اس کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ بری طرح سلگ کر رہ گئی اور پھر ایک پل میں فیصلہ کر کے آگے بڑھی اور دروازے کا لاک لگا دیا۔ ظاہر ہے لاک لگنے کی آواز اس طرف سنی گئی۔ آپ ہی کے ساتھ ساتھ اس نے بھی چونک کر بند دروازے کو دیکھا تھا، پھر بھی خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آپی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لابی میں آ گئی اور تشویش سے بولی تھی، یہ بہت برا ہوا ہے شہری، اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ اچھا ہے، اب مجھے اس کے سامنے دہرانی نہیں پڑیں گی۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر آپی کو غصہ آ گیا تھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اگر پاپا کو پتہ چل گیا کہ تم نے دلہن سے کیا سلوک کیا ہے تو تمہارا کیا حشر خراب کر دیں گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ خوب ہے،
گویا تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ ہی نے پہلے طنز کیا، پھر حالت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نرم پڑھ کے کہنے لگی تھیں، چھوڑو یہ سب باتیں، پہلے دروازہ کھلوانے کی ترکیب کرو۔ کیا ضرورت ہے؟ میں یہیں کہیں سو جاتا ہوں، صبح خود ہی کھول لے گی۔ ٹھیک ہے، اب اگر تمہارے کسی مشکل میں پھنسو تو میرے پاس مت آنا۔ آپ ہی پیر پٹکتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی تھی تو اس نے پہلے بے نیازی سے کندھے اچکائے تھے، لیکن پھر فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ کچھ اچھا نہیں ہوا ہے۔ اگر کہیں پاپا کسی کام سے اس طرف آ گئے تو وہ اپنی یہاں موجودگی کا کیا جواز پیش کرے گا؟ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے اس طرف دیکھا جدھر آپ ہی گئی تھی، لیکن اب ان کے پاس جانا فضول تھا کیونکہ اس طرح سب کی متوجہ ہونے کا خدشہ تھا۔ کچھ دیر وہیں لابی میں ٹہل کر سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، پھر اسی طرح بے آواز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے تک آیا تھا اور بہت آہستہ سے دروازے پر دستک دی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی اور اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ سوئی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جب پھولوں کی سیج پر کانٹے بچھ جائیں تو نیند کہاں آتی ہے۔ وہ دستک سن کر چونکی ضرور، لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ پھر دوبارہ، تیبارہ، اس کے بعد بار بار دستک ہونے لگی تھی۔ تب لاچار وہ دروازے تک آئی اور آہستہ آواز میں پوچھا، کون؟ دروازہ کھولے محترمہ، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ وہ اس کے کون پوچھنے پر بری طرح تل ملا کر گویا ہوئی تھی، بامشکل آواز پر قابو پا کر بولا، اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھولا اور خود دروازے کے پیچھے ہی چلی گئی۔ وہ اندر آ کر غالباً اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا، پھر ایک دم ہی دروازے کی طرف پلٹا تو وہ بظاہر پرسکون اور مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ تب وہ آہستہ آواز میں مگر گرا کر بولا، دروازہ لاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کچھ نہیں بولی اور آگے بڑھ کر تکیہ اس انداز میں سیدھا کیا جیسے سونے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ کر پھر گرایا تھا، آپ یہاں نہیں سو سکتی۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی، اسی لیے کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اور میرا کمرہ کون سا ہے؟ وہ اب سیدھی کھڑی ہو کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، جس سے وہ جھنجھلا کر بولا تھا، مجھے نہیں پتا۔ کمال ہے، مجھے اس گھر میں لانے والے آپ، اور آپ کو نہیں پتا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تھی، آپ کو یہاں میں نہیں پاپا لے کر آئے ہیں۔ کیا؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا تھا، میرا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آپ کے پاپا کے ساتھ؟ شٹ اپ! وہ اسے جیسے آگ ہی لگ گئی تھی، آپ انتہائی درجے کی بدتمیز خاتون ہیں۔ گریبان میں جھانک کر بات کریں شہریار علی، بلکہ اب مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو کچھ لینا ہے لیے اور جائیں یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی بات پر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکی تھی، پیشانی پر بے شمار بل ڈال کر اسے جانے کے لیے ہی کہا تھا تو وہ چیخ کر بولا تھا، میں جاؤں یہاں سے؟ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی، تب وہ ایک دم سے پٹا کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ سو جائیں، لیکن دروازہ لاک مت کیجیے گا۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تب وہ آ کر لیٹی اور اسے ساری صورتحال کو سوچنے لگی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا تو اسے مجبور کیوں کیا گیا، اور وہ مجبور کیوں ہوا؟ منع بھی تو کر سکتا تھا۔ نہ آپس کی رشتہ داری تھی، نہ ہی بندھن بہت پرانا تھا، ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو منگنی ہوئی تھی، جو اگر توڑ دی جاتی تو اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ جانے کب سو گئی تھی۔ کچھ گرنے اور ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فوری طور پہ یہ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں ہے، اور جب ذرا سی گردن موڑ دی تو اس پر نظر پڑی تھی۔ رات جانے کے اس وقت وہ آ کر صوفے پر سو گیا تھا اور اب غالباً کروٹ بدلتے ہوئے خود تو نیچے گرا ہی تھا، قریب ٹیبل پر جو گلاس اور ایشٹرے رکھی ہوئی تھی اس کا ہاتھ لگنے سے وہ بھی نیچے آ رہے تھے۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر جس طرح وہ اپنے گرنے پر خجل سا ہو رہا تھا اور اس پر اسے بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی اور وہ روک بھی نہیں سکی۔ وہ اسے ہنستے دیکھ کر فوراً ہی کھڑا ہوا اور بدحواسی میں اپنے کپڑے جھاڑنے لگا تھا، حالانکہ نیچے کارپیٹ تھا۔ خجالت کی گرد جھاڑنے سے نہیں جھڑتی، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اتری تھی، آپ بہت بدتمیز نہیں ہوں؟ اس نے فوراً ہی ٹوکا تھا، پھر کھڑکی سے ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا تھا، ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ تب اس نے وہاں سے ہٹ کر واش روم کا رخ کیا تھا۔ وضو کر کے واپس آئی تو جا نماز کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے بولی تھی، آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ لیکن آپ نماز تو نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیوں، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ وہ بری طرح سلگ کر بولی تھی، مسلمان لگتے تو نہیں، مسلمانوں کے سر پر سینگ ہوتے ہیں کیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر توڑ دے، نہیں بلکہ مسلمانوں کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ وہ چادر بچھا چکی تھی، اپنی بات کہہ کر جلدی سے نیت باندھ لی۔ وہ کچھ دیر خشم کی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر وہ ابھی چادر طے کر ہی رہی تھی کہ آپ ہی آ گئیں۔ کچھ شرمندہ سی اس سے نظریں بھی نہیں ملا سکی تھیں۔ بہت جلدی اٹھ گئیں تم؟ جی، میں ہمیشہ سے اسی وقت اٹھتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھی تاثر تھا، جبھی آپ ہی کو مزید کچھ کہنے کے الفاظ ڈھونڈنے پڑے تھے۔ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا؟ انہیں سوچتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی تھی، ہاں وہ شہریار کہاں ہے؟
آپی کو سچ مچ اس پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس لڑکی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ اس گھر کی سب سے بڑی اولاد تھیں اور انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا، پھر شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں بھی تھیں۔ ایسے میں چھوٹے بھائی کی بیوی کا یوں اپنے مقابل کھڑے ہونا انہیں بری طرح خل رہا تھا، لیکن کیا کر سکتی تھیں؟ قصوروار تو اپنا ہی بھائی تھا، اسی لیے غصہ بھی اسی پر آ رہا تھا۔ شہریار علی ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے سے نکلے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہاں گئے ہیں، اس نے بتا کر جتانا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا۔ آپی بھی دہانی میں واپس پلٹی، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ اصل بات تو رہ ہی گئی۔ دوبارہ پلٹ کر اس کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ اصل میں اسی لیے آئی تھی کہ تم سے شہریار کے رویے کی معذرت کر سکوں۔ وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھیں، کیونکہ ہرٹ تو وہ بھی ہوئی تھی، دوسرے لاکھ اسے بے قصور کہیں، لیکن خود اپنی نظروں میں کیا مقام رہ گیا تھا؟ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ آپی اسی کی صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ بس وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، غالباً ذمہ داریوں سے گھبراتا ہے، اکلوتا ہے نا، جب ہی کچھ لاؤبالی اور غیر ذمہ دار سا ہے، جبکہ پاپا اسے ذمہ دار انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہی انہوں نے زبردستی مجھے ان پر مسلط کر دیا، وہ بے اختیار ہی کہہ گئی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں سوچو، اصل میں وہ پاپا کے آنن فانن فیصلے پر کچھ جھنجھلایا ہوا سا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کی تھوڑی چھو کر پیار سے بولی تھی، بھلا تم سے منہ موڑ سکتا ہے وہ؟ اور کیسے منہ موڑا جاتا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ اچھا، اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ناشتہ یہیں کرو گی یا سب کے ساتھ؟ وہ کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ ہلکی تیاری کے بعد واپس آئی تو وہ نہ صرف موجودہ بلکہ منتظر کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی بولا تھا، چلیے محترمہ، آپ کو ڈائننگ روم کا راستہ دکھا دوں۔ میرا نام صباحت ہے، یاد کر لیجئے۔ وہ اس کے محترمہ کہنے پر ٹوک کر بولا تھا، مجھے تو بس ایک ہی نام یاد ہے۔ وہ اپنی دھن میں کہہ گیا اور اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر ذرا سے کندھے اچکا کر آگے چل پڑا تھا۔ ڈائننگ روم میں گھر کے تمام افراد پہلے سے ہی موجود تھے، امی، پاپا، آپی، ان کے دونوں بچے اور میاں، چھوٹی دونوں نندیں جیا اور سومی، اور سب کی موجودگی کے باوجود غیر معمولی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور ایسا پاپا کی وجہ سے تھا، جن کی باروب شخصیت کے ساتھ مزاج بھی بچوں کی خائف رکھتا تھا۔ اس نے دھیرے سے سلام کیا تو جواب میں صرف پاپا کی آواز سنائی دی۔ پھر ناشتہ خاموشی سے کیا گیا تھا۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی، اور اگر خالص اس گھر کی تقریب ہوتی تو وہ بڑے آرام سے کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی، لیکن پورے جگ کے سامنے تماشا بننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا وہ چپ چاپ آپی کے اشاروں پر چلتی رہی۔ وہیں اسے بیوٹی پارلر لے کر گئی تھی، پھر وہیں سے شادی ہال۔ جب اس کے میکے سے سب لوگ آئے تب بھی اس نے خود پر کسی قسم کا کوئی غلاف نہیں چڑھایا، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ شروع سے ہی جیسی تھی ویسے ہی نظر آتی تھی۔ کبھی اس نے مثلاً بھی خود پر پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کسی سے مل کر خوشی ہوتی تو برمالا خوشی کا اظہار کرتی تھی، ورنہ مروتاً بھی رسمی جملہ تک نہیں کہتی تھی۔ اور اس وقت اس کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا، کیونکہ رات سے اب تک وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ امی تو بس کھڑے کھڑے اس سے ملی تھیں، البتہ بھابھی اور سیما اس کے پاس بیٹھ گئی تھیں، اور جب بھابھی نے شوخی و معنی خیزی سے شہریار کے بارے میں پوچھا تو ایسے ہی الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی تھی۔ وہ دوگلی نہیں تھی، ورنہ ذرا سا مسکرا کر سر جھکانا کون سا مشکل کام تھا۔ ہائے، تم تو ایسے دیکھ رہی ہو جیسے شہریار کو جانتی تک نہیں۔ بھابھی نے اس کے غائب دماغی پر حیرت کا اظہار کیا۔ تبھی آپی شہریار کو لے کر آ گئی تھی اور اس کے برابر بٹھا دیا تھا۔ پھر جس طرح اس نے بھابھی اور سیما کی شوخ جملوں کا برخستہ جواب دیا تھا، اس سے وہ واقعی حیران ہو گئی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس شادی پر ناخوش ہے، بلکہ اس کے وجود سے ہی منکر۔ اس کے برعکس یوں پوز کر رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے اس کی اولین تمنا رہی ہو۔ کتنی مشکل سے اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا تھا، اور جب سیما نے اس کے رہنمائی کی بات پوچھا تو زندگی میں پہلی بار اس نے سچ کو اپنے ہونٹوں کے اندر روک لیا تھا، اور کمال خوبصورتی سے شرمگین مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی تھی، ایسا تحفہ جو صرف دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ سیما نے حیران ہو کر پوچھا تھا، جبکہ وہ بھی چونک کر دیکھنے لگا تھا، اور وہ اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کر کے بولی تھی، محبت اور سدا قائم رہنے والے احساس کے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ سیما کچھ کہتی وہ اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر رات گئے جب کمرے میں آیا تو ایک پیکٹ اس کے قریب بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہنے لگا تھا، آئندہ اگر کوئی رہنمائی کے بارے میں پوچھیں تو یہ دکھا دیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں کہ آپ میری محبت کا جھوٹا صحیح دعویٰ کریں۔ کیوں؟ کیا اس کے دعوے دار کوئی اور ہے؟ وہ اس کے تیز لہجے سے مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے مسٹر شہریار علی۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔
میں اس گھر میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے آئی ہوں. اگر آپ مجھے یہ مقام نہیں دے سکتے تو ابھی فیصلہ کر دیجئے. ہو جائے گا فیصلہ بھی، تھوڑا انتظار کریں. اس کے دل جلانے والے انداز پر وہ بپھر گئی تھی. آپ کرتے رہیں انتظار، میں ابھی پاپا سے بات کرتی ہوں. ارے وہ ایک ہی جست میں اس سے پہلے دروازے تک پہنچ گیا تھا. وہ لاک لگا کر اس کی طرف پلٹا اور کہنے لگا تھا، کمال کرتی ہیں آپ بھی، یعنی آپ کو اپنا بھی خیال نہیں ہے. ابھی کل ہی آپ نے شادی ہوئی ہے اور آج فیصلہ کروا کر گھر جا بیٹھیں گی. تو ذرا سوچئے لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. وہ اس کے خوف دلانے پر کے باوجود خوفزدہ نہیں ہوئی تھی. لیکن آپ کے گھر والوں کو ضرور پرواہ ہوگی. آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، لیکن پلیز پہلے یہاں آرام سے بیٹھ جائیں. وہ باقاعدہ خوش آمدید پر اتر آیا تھا اور اب جب وہ بیٹھ گئی تب کہنے لگا، آپ پاپا کو نہیں جانتی، بہت سخت ہیں. یقین کریں ان کی مرضی کے بغیر یہاں پلیز. اس نے ٹوک کر اسے بولنے سے روک دیا تھا. پھر کہنے لگی، پاپا کا مزاج بتانے کے بجائے اپنی بات کریں. آخر مجھ سے شادی کرنے کا کیا مقصد تھا؟ میں نے کسی مقصد کے تحت نہیں بلکہ پاپا کے کہنے پر ہی کی ہے، کیونکہ ان کی بات سے انحراف کی یہاں کسی میں جرات ہی نہیں ہے. اسی لیے مجھے مجبوراً سوری، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس آپ خود ہی سمجھ جائیں. وہ اس سے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا اور وہ جانے کیا سوچنے لگ گئی تھی. قدرے تاخیر سے پھر کچھ کہنے لگا، آپ پلیز میرے ساتھ تعاون کریں. میرا مطلب ہے کچھ وقت خاموشی سے یہاں رہ لیں، پھر میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ علیحدگی کے سوا کوئی چارہ ہی نہ ہو. وہ اس خاموشی سے بے اختیار نظریں اس پر جمائے دیکھے گئی تھی. اس کا خیال تھا کہ اس کی ساری بات سن کر سارا اس سے ہمدردی جتائے گی کہ تم پر بہت ظلم ہوا ہے. لیکن وہ تو پوری بات بغیر سنے ہی رونے لگی تھی اور وہ اس کے رونے سے پریشان. پلیز پہلے میری پوری بات تو سن لو. اب اور کیا رہ گیا ہے سننے کو؟ وہ آنسوؤں کے درمیان ہی بولی تھی، دیکھو میں نے شادی ضرور کی ہے، لیکن یقین کرو وہ ابھی بھی میرے لیے قطعی اجنبی ہے. اگر مجھے تمہیں فریب دینا ہوتا تو اپنی شادی کا بتاتے ہی کیوں؟ بڑے آرام سے حقیقت چھپا کر تم سے اسی طرح ملتا رہتا. وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر اس سے یوں دیکھنے لگا تھا جیسے اس کی بات کی صداقت کا انداز کر رہے ہو، اور سمجھ کر کہنے لگا تھا، میرا یقین کر لو سارا، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا. میں تمہارا یقین کر لیتی ہوں، لیکن یہ اجنبیت کب تک چلے گی؟ بھلا آخر وہ تمہاری بیوی ہے. وہ یقین کر کے اب اندیشن میں گھیر رہی تھی. تم فکر نہیں کرو، میں نے اس لڑکی کے تمام صورتحال بتا دی ہے اور یہ بھی کہا کہ میں کچھ وقت کے بعد اسے آزاد کر دوں گا. اب تم ہی بتاؤ، میرے ارادے جان کر کیا وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ وہ اپنی پلاننگ بتا کر ذرا سا مسکرایا تھا تو اس نے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر تعصب سے بولی تھی، لیکن شیری کیا یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کم آن یار، اب تم اس کے بارے میں مت سوچو. یوں بھی وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے. وہ قدرے جھنجھلایا تھا اور آخری بات پر بلا ارادہ کہہ گیا تھا اور وہ اسی پر چونک کر دیکھنے لگی تھی. کیا مطلب؟ اور اسے وضاحت کرنی پڑی. میرا مطلب ہے کہ اس نے عام لڑکیوں کی طرح رونا دھونا نہیں مچایا تھا، بلکہ وہ تو فوری فیصلے کے طور پر فاصلے کی بات کر رہی تھی. بڑی مشکل سے میں نے سمجھایا ہے. وہ اس کی وضاحت سن کر جانے کیا سوچنے لگی تھی، پھر اچانک ہی کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، سنو کیسی ہے وہ؟ وہ اپنی طرف سے بات ختم کر کے اب مطمئن سا سگریٹ سلگا رہا تھا جب ہی بے دہانی میں پوچھا، کون؟ میں تمہاری بیوی کی بات کر رہی ہوں. وہ اس کے چیخنے پر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے مسکرایا تھا، پھر اسی انداز میں بولا تھا، میں اگر تعریف کروں گا تو تم جالس نہیں ہوں گی. وہ فوراً ہی بول پڑی تھی اور وہ کسی طرح اپنی ہنسی نہیں روک سکا تھا. قدر توقف سے اس کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوا، ایسی فضول باتیں سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو. میری آنکھیں اور دل میں تم سما چکی ہو. اب اگر وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور بھی ہوئی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسے اطلاع عرض ہے کہ میں نے اسے ڈھنگ سے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ خاصی جذبت ہو کر پہلو بدلنے لگی تھی. تب وہ گھڑی دیکھ کر گھبرایا تھا. ارے اتنی دیر ہو گئی، چلو بس اب فوراً ہی اٹھ جاؤ. کیوں؟ کیا اس نے جلدی آنے کا کہا تھا؟ اس کے اتنا کچھ کہنے کے باوجود وہ طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکی تھی اور وہ جل کر بولا تھا، اس نے نہیں، پاپا نے، اور تم پاپا کو جانتی ہو، انہوں نے ہی ہمیں آؤٹنگ کے لیے بھیجا تھا. ساتھ ہی یہ حکم بھی صادر فرمایا تھا کہ ہم ڈنر سے پہلے واپس پہنچ جائیں. وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بہت عجلت میں بتا رہا تھا، بہرحال میں نے اس کے میکے چھوڑ کر اور سیدھا تمہارے پاس چلا آیا ہوں اور اب پہلے سے اسے پک کرنا ہے. مائی گاڈ کتنی دیر ہو جائے گی. دعا کرو پاپا کسی کام سے چلے گئے ہوں اور ہمارے پہنچنے کے بعد ہی واپس آئیں. میں کیوں دعا کروں؟ اسے جیسے موقع ہی مل گیا تھا کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی تھی اور فوراً ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی. اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے پیچھے لپکتا، لیکن اب اس سے پہلے ہی اپنی گاڑی کی طرف لپک گیا تھا اور بہت عجلت میں بیٹھ کر اسٹارٹ کی تھی اور اسپیڈ سے نکال لے گیا.
پاپا ٹھیک 8 بجے ڈنر کے ٹیبل پر ڈائننگ روم میں پہنچ جاتے ہیں اور ان سے پہلے گھر کے تمام افراد کی ٹیبل پر موجودگی ضروری ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ صبا کو لینے پہنچا 7:45 وہیں ہو چکے تھے۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اسے اپنے کھڑے کھڑے جانے دیا جاتا۔ گو کہ صبا کھانے کے لیے منع کر چکی تھی، پھر بھی امی اور بھابھی نے چائے کے ساتھ کافی اہتمام کر دیا تھا اور اسے بضد اصرار چائے کے لیے روک لیا گیا تھا۔ وہ انتہائی لاچاری سے بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل گھڑی پر تھیں۔ بہت جلدی کرتے کرتے بھی کتنی دیر ہو گئی تھی۔ پھر اس سے مزید غلطی یہ ہوئی کہ راستے میں اس سے اپنا ہم خیال نہیں بنایا تھا، بس اپنے آپ ہی سوچ لیا کہ پاپا کے سامنے ذر تراشے گا۔ بہرحال جب اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو 9 بج رہے تھے اور پاپا لاؤنج میں ہی منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ سوری پاپا، کچھ دیر ہو گئی، وہ ان کے ٹوکنے سے پہلے ہی بول پڑا تو پاپا اسے نظر انداز کر کے صبا سے کہنے لگے تھے، بیٹا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ کھانے تک پہنچ جانا؟ پھر مجھے یاد تھا پاپا، لیکن شہریار کو دیر ہو گئی۔ اس کی بات پر وہ سچ مچ چکرا کر رہ گیا۔ پاپا نے ایک چٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی، پھر صبا سے پوچھنے لگے تھے، کیا مطلب؟ اسے کہاں دیر ہو گئی؟ پتہ نہیں، اصل میں یہ مجھے امی کے گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ وہ سادگی سے سچ بول رہی تھی، تب وہ سٹپٹا کر بول پڑا تھا، وہ پاپا میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ دوست کے پاس؟ پاپا نے نظروں سے اسے گھورا تھا، پھر جانے کس خیال کے تحت مزید باز پرس کا ارادہ ترک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے تھے، جاؤ چینج کر کے کھانا کھاؤ، اور صبح تم کھانے کے بعد میرے کمرے میں آ جانا۔ جی، وہ سر جھکا کر بولی تھی اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے ہی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی پاپا کو یہ بتانے کی کہ میں آپ کو میکے چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا؟ کمرے میں آتے ہی وہ ایک اس پر بگڑنے لگا تھا۔ پھر کیا کہتی؟ دیکھیں، وہ اتنے ہی کہہ کر یوں خاموش ہو گیا جیسے اس کا نام سوچ رہا ہو، اور پھر اس کے انداز سے سمجھ کر بولی تھی، کمال ہے، اتنا چھوٹا سا تو نام ہے میرا اور آپ کو یہ بھی نہیں یاد ہوتا؟ مجھے کبھی یاد نہیں ہوگا، سمجھی آپ؟ وہ کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھا تھا اور اس نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا اور پھر اس سے پہلے ہی چینج کر کے کمرے سے نکل گئی تھی، کیونکہ پاپا نے کھانے کے بعد بلایا تھا، لیکن بھوک بالکل نہیں تھی، اسی لیے وہ اسی وقت ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پاپا موجود نہیں تھے، وہ یہی سمجھی واش روم میں ہوں گے، اسی لیے اطمینان سے امی کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ کتنی دیر بعد اچانک اسے احساس ہوا کہ اس وقت امی کے رویے اور انداز میں خاصی سرد مہری تھی، اس کی باتوں کے جواب میں بھی بس ہوں ہاں ہی کر رہی تھی، جیسے جبراً اسے برداشت کر رہی ہوں۔ تب اسے بتانا پڑا کہ اسے پاپا نے ہی بلایا ہے، اور جب انہوں نے بتایا کہ وہ اسٹڈی روم میں ہیں تو فوراً ہی انہیں شب خیر کر کے اسٹڈی روم میں آ گئی تھی۔ جی پاپا، اس نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو انہوں نے سامنے کھلی کتاب بند کی تھی اور سگار بجھانے کے بعد اس کی طرف دیکھ کر بولے تھے، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ تب وہ کہنے لگی، مجھے تم سے شہریار کے بارے میں بات کرنی ہے، گو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بیوی ہونے کے ناطے اب یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو۔ تم خاصی سمجھدار لڑکی ہو، اسی لیے میں تم سے یہ کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ وہ اسے سوالی نشان بنا کر بڑے آرام سے دوسرے سگار بھرنے اور سلگانے میں لگ گئے تھے۔ اس سے خاصے بے چین ہونے لگے تھے کہ آخر وہ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جتنی دیر وہ سگار میں لگے رہے تھے اس نے خود ہی کتنی باتیں قیاس کر ڈالی تھیں۔ پھر جیسے ہی انہوں نے دیکھا پوری جان سے متوجہ ہو گئی تھی، شہریار میں کوئی خدا نخواستہ خامی یا غلط عادت نہیں ہے، بس ایسا ہے کہ 2 سال پہلے وہ ایک سارا نامی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بھی کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اور اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن سارا اختلاف مجھے اس کی پسند سے تھا۔ گو کہ وہ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہے، لیکن اس کی ماں کسی زمانے میں ایک کال گرل تھی۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے کسی شریف آدمی سے شادی کی ہے اور سارا اس کی اولاد ہے، تب بھی اس میں ماں کے خون کی آمیزش تو ہوگی ہی، اور پھر اپنی نسل میں کسی گندے خون کے آمیزش ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میں نے شہریار کی مرضی کے خلاف اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے تھے، وہ سر جھکائے ہوئے بس ظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تب انہوں نے پوچھا تھا، شہریار نے تم سے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے؟ جی نہیں، اس نے حرکت کیے بنا ہی آہستہ سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکار بھر کا پھر کہنے لگے تھے، میں تمہیں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے شہریار ابھی بھی اس لڑکے سے ملتا ہے۔ دن میں تو میں خود اسے آفس میں مصروف رکھتا ہوں، اس کے بعد میں یہ ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں، اسے کہیں بھی تنہا مت جانے دو۔
وہ لاکھ کسی ضروری کام کا بہانہ کرے۔ وہ یوں ہی بے دہانی میں ذرا سا سر اونچا کر کے انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے پہلے اس کی طرف سے کسی سوال کا انتظار کیا، پھر کہنے لگے، اس بات کو خود پر طاری نہیں کرنا اور نہ ہی مسئلہ بنا کر اپنی لائف ڈسٹرب کرو۔ تم اس گھر کی پہلی اور آخری بہو ہو، کوئی تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھداری سے کام لوگی تو انشاءاللہ بہت جلد اپنی من پسند زندگی گزارنے لگو گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اعتراف کے طور پر سر جھکا لیا تھا۔ کیا کرتی؟ اندر دور تک سناٹا ہی تھا، ذہن الگ معاف، ورنہ جس طرح انہوں نے بیٹے کی رام کہانی سنا کر بڑے آرام سے باقی ذمہ داری اسے سونپ دی تھی، جواب میں وہ بھی انہیں کم از کم اس کے ارادوں کی تو خبر کر سکتی تھی۔ پھر یہ بھی ضروری پوچھتی کہ وہ اسے کس بنا پر پہلی اور آخری بہو کا مقام دے رہے ہیں، جبکہ وہ تو اسے پہلے ہی مقام پر ریجیکٹ کر چکا تھا۔ گڈ، اب تم آرام کرو، اور یہاں اگر تمہیں شہری کی طرف سے کوئی بھی شکایت ہو تو مجھ سے کہنا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، چپ چاپ وہاں سے اٹھائی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بے چینی سے ٹہلتا ہوا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے صبری سے پوچھا تھا، کیا کہہ رہے تھے پاپا؟ اسے فوری جواب نہیں سوجا تو بڑھ کر بیٹھ کے چادر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ اس کی بے نیازی پر سلگ کر گردلی آواز میں پوچھنے لگا تھا۔ تو اچانک جیسے ہی اس نے اندر کا سناٹا ٹوٹ گیا تھا، سیدھی کھڑی ہو کر تلخی سے بولی تھی، مسٹر شہریار علی، آپ کو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوئی حق نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی درخواست پر یہاں رکی ہوں، ورنہ… وہ قصیدن خاموش ہو گئی تھی، اور وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی جب ہی اس نے فوراً ہی معذرت کر لی تھی، آئی ایم سوری۔ پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور لہجے نرم بنا کر وہی سوال دہرایا تھا، کیا کہہ رہے تھے پاپا؟ کوئی خاص بات نہیں، بس حال احوال پوچھا تھا۔ اتنی دیر؟ ہاں، اتنی دیر تک بس حال احوال ہی پوچھتے رہے تھے، اور اس کی بات کاٹ کر فوراً ہی بول پڑی تھی، گویا مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ تب وہ جھنجھلایا ہوا صوفے پر جا لیٹا تھا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا سر صوفے کے ایک بازو پر تھا تو دوسرا بازو اس کے پاؤں باہر نکل رہے تھے۔ تب وہ کچھ سوچ کر قریب چلی آئی۔ سنیں، وہ ذرا سا بازو نیچے کر کے سوالی نظر سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ آپ اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ کر انجان بنا تھا۔ اسی لیے کہ یہاں آپ پورے نہیں آتے ہیں، جبکہ میں آرام سے سو سکتی ہوں۔ اچھا، وہ خوشی کے بے اختیار اظہار کے ساتھ فوراً ہی کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر احساس ہونے پر رک گیا۔ نہیں، آپ میری مہمان ہیں، فکر نہیں کریں، میں یہاں سے نکل کر کسی سے نہیں کہوں گی کہ آپ نے اپنی مہمان کو صوفے پر سلایا تھا۔ وہ کہہ کر فوراً ہی لیٹ گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے تھے، پاپا کی باتوں کو سوچتے ہوئے ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور یہ تو بات کی بات ہے، وہ تو ابھی تک خود اپنے بارے میں ہی صحیح فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اول شب سے آج تک وہ اسی بات میں اٹکی ہوئی تھی کہ آیا اسے اجنبیت کی دیوار گرانے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں، اور پاپا نے سارا کے بارے میں بتا کر تو مزید الجھا دیا تھا۔ وہ سوچتی اگر وہ سارا کو اس کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو بھی گئی تب بھی اسے کیا ملے گا؟ ایک ادھورا، چوٹ کھایا ہوا مرد جس کے دل میں نئے سرے سے اپنی محبت کا بیج بونے کے لیے اسے اپنی ہستی کا غرور ملیا میٹ کرنا پڑے گا، اور یہ اسے ہرگز منظور نہیں تھا، نہ ہی اس انتظار میں بیٹھنا گوارا کہ کب وہ سارا کی طرف سے مایوس ہو کر لوٹ کر اس کے پاس آئے۔ بہرحال دو راستوں سے ہٹ کر کوئی تیسرا راستہ اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ایسے عالم میں کہ وہ نہ ہی اپنی سمت کا تعین کر سکی تھی، نہ مقام کا، تو بلا ارادہ ہی دوسرے کی مرضی کے مطابق چلنے لگی تھی۔ پاپا کہتے وہ شہریار کو کہیں بھی اکیلا نہ جانے دے، تو جب وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا تو وہ اس سے پہلے تیار ہو جاتی تھی۔ پھر راستے میں کہیں اچانک خیال آتا کہ اس کے ساتھ بیٹھا شخص اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں ہے، تو یہ ایک دم ہی انجان بن جاتی تھی۔ ساتھ ہی باقی سارا وقت خود کو کوستی رہتی کہ وہ اس کے ساتھ کیوں آئی ہے۔ اس وقت بھی اچانک احساس ہونے پر کہنے لگی، ایسا کریں، پہلے آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں۔ وہ جو اس کے ساتھ آنے پر اندر ہی اندر پہ جو تاپ کھا رہا تھا، تڑک کر بولا تھا، کیوں؟ آپ کو تو بہت شوق ہے نا ہر جگہ میرے ساتھ جانے کا؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ احساس توہین سے سلگ کر گویا ہوئی تھی۔ پھر کیا گاڑی میں سیر کرنے کا شوق ہے؟ اس کے استضافیہ انداز پر مزید سلگ گئی تھی۔ دل چاہا صاف بتا دے کہ وہ اس کے پاپا کے کہنے پر ایسا کرتی ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر باز رہی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، بس آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں، تاکہ آپ واپسی میں بہت معصوم بن کر پاپا سے کہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی، اس روز بھی اگر آپ مجھے پہلے سے سمجھا دیتے تو ایسی بات نہ ہوتی۔ وہ مرر میں اسے دیکھ کر اندازہ کرنے لگ گیا کہ اس کی بات میں کتنی صداقت ہے۔ پھر غالباً یقین کر کے گاڑی اس کے گھر کے جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔
ओके, मैं 1.5-2 घंटे में आ जाऊंगा। वो उसे घर के सामने उतार कर अपनी वापसी का बताता हुआ गाड़ी बढ़ाकर ले गया था। वो कुछ देर तक यूं ही खड़ी दूर जाती हुई गाड़ी को देखती रही, फिर अंदर आ गई थी। अकेली आई हो? अम्मी का पहला सवाल यही था। नहीं, शहरयार साथ थे, उन्हें किसी काम से जाना था, कुछ देर में आएंगे, उसने सहूलत से जवाब दिया था। फिर भाभी को देखकर उनके गले लग गई थी। शहरयार खाना तो यहीं खाएंगे ना? अम्मी का दामाद की खातिरदारी की फिक्र हुई थी। हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा एहतमाम नहीं कीजिएगा। उसकी उकताए हुए अंदाज को भाभी ने महसूस किया था और अम्मी के जाते ही राजदारी से पूछने लगी थी, ठीक तो हो? मेरा मतलब है ससुराल वाले तुम्हारे साथ? बस ठीक ही नहीं, उसका अंदाज़ा हुनूस था। असल में वो किसी के बेजा तारीफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जहन में ये बात थी कि वापस यहीं आना है। इसके लिए पहले ही से सब लोग कम अज़ कम ये तो जान लें कि ससुराल वालों का रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। दूसरी सूरत में तो सारा इल्ज़ाम उसी के सर आना था, और यहाँ कोई ऐसा दिल का मामला भी नहीं था जो सारे इल्ज़ाम खुशी से अपने सर पर रख लेती। मैं तो पहले ही समझ गई थी। उसके जवाब पर भाभी ने अपने अंदाज के बताना शुरू कर दिया था। शादी वाले रोज़ मैंने देखा था कि तुम्हारी सास उखड़ी उखड़ी सी थी और नंद के चेहरे पर भी लटके हुए थे। हालांकि इकलौता भाई है, उन्हें तो खुश होना चाहिए था। खैर, शहरयार कैसा है तुम्हारे साथ? वो भी बस ठीक है। उसके बेनियाजी से कहने पर भाभी ने फौरन टोका था, पागल मत बनो, कम से कम मियाँ को तो काबू में रखो। दूसरों का क्या है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाते हैं, बस मियाँ अपना होना चाहिए। उसने बस ज़रा सा सिर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। अब उनसे क्या कहती, जब पहले ही किसी के काबू में है, उसे वो क्या काबू करे। वो सारा की बात सुनकर उछल पड़ा था। फिर कितनी देर तक उसे जांचती हुई नज़रों से देखने के बाद बोला था, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी संजीदा कभी नहीं हुई हूँ जितनी अब हूँ। वो सर झुकाए हुए नाखून से मेज़ की सतह खुरचती हुई बज़ाहिर पुरसुकून नजर आ रही थी। इसी अंदाज में मज़ीद गोया हुई थी, हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए शहरयार कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैं बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे तुम्हारे रास्ते से हट जाना चाहिए। जो लड़की तुम्हारे निकाह में आई है, तुम उसे दिल से कबूल कर लो। नामुमकिन, कतई नामुमकिन। उसका अंदाज हतमी था। वो एक नज़र उस पर डालकर बोली थी, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तुम कोशिश तो करो। शट अप, तुम्हारा मतलब है अब मैं उस लड़की के पीछे भागूं जिसे मैं अव्वल रोज़ बता चुका हूँ कि उसे हमेशा मेरे साथ रहना है, मेरे साथ नहीं रहना है। इससे तो ये समझेगी ना कि मैं तुम्हारी तरफ से ठोकर खाकर उसकी तरफ पलटा हूँ। वो एकदम ही जज्बाती होकर आपे में नहीं रहा था। धीरज से बात करो, उसे टोकना पड़ा था। क्या धीरज से बात करूं? बस तुम इतना सुन लो कि अगर तुम मुझसे दूर हो गई तब भी मैं उसे नहीं अपना सकता। फिर एकदम उसका हाथ थामकर झटका देकर बोला था, मेरी तरफ देखो सारा, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं रहा? वो मायूस हो गई थी। या मायूस हो गई हो? मेरा हाथ छोड़ो। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगी थी। पहले मेरी बात का जवाब दो। ना बेएतबारी है ना मायूसी, वो जल्दी से बोली थी। फिर उसकी गिरफ्त आप ढीली हो गई थी तो वो जल्दी से हाथ चढ़ाकर पीछे हुई थी। बस मैं अपने मुकद्दर से शाकी हूँ। बेवकूफ़ हो तुम। मैं आज ही अम्मी से बात करूँगा। इनसे तो तुम पहले भी बात कर चुके हो। असल मसला तो तुम्हारे पापा का है, उसने याद दिलाया था। फिक्र नहीं करो, पापा भी मान जाएंगे। वो जाने किस बिना पर उसे यकीन दिलाने के साथ तसल्ली दे रहा था, हालांकि खुद उसे 1% भी पापा की मान जाने की उम्मीद नहीं थी। फिर घड़ी को देखकर चौंक पड़ा था। तुम्हारे पास आकर तो मैं सब भूल जाता हूँ। अब देखो, इसे मैं 1.5-2 घंटे का कहकर आया था, 3 घंटे गुजर गए हैं और पता भी नहीं चला। इसका मतलब है चलना चाहिए। 1 मिनट, मैं बिल पे कर लूँ। वो उठकर काउंटर पर चला गया था और फिर वहीं से उसे चलने का इशारा किया था और वो कदर तौक़ुफ़ से उसके पीछे चलकर बाहर आ गया। फिर जिस वक्त वो सबा को लेने पहुंचा, सब उसका इंतज़ार में बैठे हुए थे। अम्मी ने सबा से मना करने के बावजूद खाने पर अच्छा खासा एहतमाम कर डाला था और उसके इंतज़ार में अभी किसी ने नहीं खाया था। इसके आते ही भाभी ने किचन का रुख किया था तो वो भी उनके पीछे ही चली गई थी और उनके साथ खाना निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। कुछ देर बाद सब वहीं आ गए थे। खाने के दौरान अब्बू और भैया मुसलसल उससे बातें करते रहे और पहली बार उसने गौर किया था वो अपने इतवार और गिफ्ट शनीद में किस कदर मुहज़्ज़िम नज़र आ रहा था। बिला इरादा उसने बार बार चौंक कर उसे देखा था और हर बार खुद को टोका भी कि वो ऐसा नहीं है जैसा इस वक्त नज़र आ रहा है, और इधर खुद को टोकती इधर नज़रें उसकी जानिब उठ जाती थीं। खाने के बाद चाय का दौर चला था और उसके बाद जाहिर है वापसी का ख्याल आया था। वो रास्ते में एक बार फिर से ताकीद करेगा कि पापा के सामने सच ना उगल दे, लेकिन उसने उस सिलसिले में सराय से कोई बात ही नहीं की थी। जब दोनों घर में दाखिल हुए तो अम्मी और पापा लाउंज में मौजूद थे।
بہت دیر کر دی، امی انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی تو اس نے جواب میں پہل کی تھی، جی وہ امی نے کھانے پر روک لیا تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ شہریار تمہارے ساتھ تھا؟ پاپا کی بے اعتباری پر وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہرٹ بھی ہوا کہ وہ اس کی بات اس سے پوچھ رہے ہیں، گویا ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جی، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی اور امی کو غالباً پاپا کا اس کی طرف سے مشکوک انداز اچھا نہیں لگا تھا، جب ہی انہوں نے اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی تھیں، جاؤ تم دونوں آرام کرو۔ وہ تو یہی چاہ رہا تھا، فوراً ہی لاؤنج سے نکل گیا تھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ تھینک یو۔ زینے چڑھنے سے پہلے ہی اس نے شکریہ ادا کیا تھا تو وہ انجان بن کر بولی تھی، کس بات کا؟ آپ نے پاپا کے سامنے سچ نہیں بولا، ورنہ تو کیا بات؟ پاپا آپ کے دوستوں کو پسند نہیں کرتے جو اتنی پابندی لگاتے ہیں؟ وہ یوں ہی پوچھتی ہوئی اس سے پہلے زینت چڑھنے لگی تھی اور وہ ابھی کوئی مناسب جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے 4 اسٹیپ آگے جاتے ہوئے پاؤں مڑ گیا تھا تو وہ دوپٹے میں الجھا کہ اس کا توازن بگڑ گیا تھا، اور اگر اس کے پیچھے وہ ہوشیار نہ ہوتا تو اس کے ساتھ ہی لڑکتا ہوا نیچے آتا، لیکن وہ بہت پھرتی سے اسے اپنے مضبوط بازو میں تھام چکا تھا۔ یہ ایک بالکل ہی غیر ارادی عمل تھا، لیکن ایک بے اختیاری نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اتنی قریب تھی کہ وہ سانسوں نے ایک دوسرے سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ ایک پل میں کیا قیامت ٹوٹی تھی کہ وہ مضبوط تو توانا مرد خود کو ہوا میں متقل محسوس کر رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے بازوں سے نکلی تھی اور پھر تیزی سے زینے چڑھتی ہوئی کمرے سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا، حیران پریشان۔ ایک پل میں وہ اسے اپنے وجود کا احساس دلا گئی تھی، یوں کہ اس کے اندر ایک لاوا دہک اٹھا تھا۔ گزشتہ 2 سال سے وہ سارا سے مل رہا تھا، باہر ہاں اس کا ساتھ تھا، لیکن ایسا نشہ اس کی قربت میں کبھی نہیں چڑھا تھا جیسا اب اس کی نس نس میں سرایت کر رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ وہیں کھڑا خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن سارے احساسات جیسے ایک ساتھ ہی بغاوت کر چکے تھے۔ وہ کس کو سمجھا تھا؟ بالآخر تھک کر واپس زینے اتر کر پیچھے دروازے سے کچن میں آ گیا تھا اور فریج سے ٹھنڈی بوتل نکال کر اپنے منہ کو لگا لیا تھا۔ آدھی سے زیادہ بوتل واپس فریج میں رکھ دی تھی، اس کے بعد لان میں نکل آیا تھا۔ کوئی اتنی حسین تو نہیں ہے، خود کو سرزنش کرتے ہوئے وہ یہی سوچ سکا تھا۔ پھر اپنے کمرے میں آتے ہوئے وہ خاصا مضطرب سا تھا اور جانے کیوں بہت احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر سو رہی تھی اور اس تمام عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ رات بھر نیند میں بھی اس کی موجودگی کا احساس رہا۔ اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ شام میں ہی جب سارا نے اس سے کہا تھا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ کوشش تو کرے، تو وہ اس پر بگڑ گیا تھا اور اب بنا کوشش کے ہی آنن فانن سارے مرحلے طے ہو گئے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے تئیں ایک پل پر اثر زائل کرنے کے لیے پاپا کے غصے کی پرواہ کیے بغیر آفس چھوڑ کر سارا کے پاس چلا آیا تھا۔ غالباً اس کا خیال تھا جیسے وہ ہمیشہ سارا کے سامنے پا کر سب بھول جاتا ہے تو اب بھی اسے کچھ یاد نہیں رہے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ رات کو وہ اس ایک پل میں اس کا اپنا آپ گم ہو گیا تھا اور وہ خود کو کہاں ڈھونڈے۔ سارا کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ صرف نظریں ہی اس پر تھیں، جبکہ ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سارا نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا۔ ایک تو تمہاری اس وقت آمد میرے لیے حیران کن ہے، اوپر سے یہ کھویا کھویا سا انداز، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بری طرح چونکا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں رات ٹھیک طرح سو نہیں سکا تھا۔ کیوں؟ وہ شاید اپنے بارے میں کوئی خوبصورت جملہ سننا چاہتی تھی، پھر جب ہی معنی خیزی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا اور اس کے دل میں چور تھا، نظریں چرا کر بولا تھا، پتہ نہیں۔ ایسا کرو، گھر جا کر آرام کرو۔ گھر؟ وہ یوں بولا جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا ہو، پھر بے اختیاری نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں گھر نہیں جا سکتا۔ کیا بات ہے شیری، تم کچھ پریشان ہو؟ وہ مسلسل اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہی تھی، آخر ٹوک دیا تھا، نہیں مجھے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، اچھا چلتا ہوں۔ وہ کسی طرح بھی خود کو نارمل پوز نہیں کر سکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور اسے حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے تھے، وہ اپنی بدلتی کیفیت پر حیران کم پریشان زیادہ تھا، اندر سے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح جو کچھ چرا کر خوف مسلسل شکار ہو جاتا ہے، کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے، اور اس سے خوفزدہ تھا۔ اسے ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ اچانک اس کے بارے میں کس انداز سے سوچنے لگا ہے، اسی لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کم ہی سامنا ہو، لیکن دل یہاں بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ چاہتا کہ کچھ وقت ادھر ادھر گزار دے اور روزانہ ہی وہ گاڑی گھر کی مختلف سمت دوڑا دیتا تھا،
مخالف سمت دوڑا دیتا، لیکن پتہ نہیں کب اور کیسے کسی چور راستے پر گاڑی مڑ جاتی تھی اور وہ اس وقت چونکتا جب گھر سامنے نظر آتا تھا۔ عجیب مشکل میں محسوس کر رہا تھا خود کو۔ رات سونے سے پہلے قصیدن سارا کو تصور میں لانے کی کوشش کرتا، لیکن کچھ دیر بعد ہی جھنجھلا جاتا تھا کہ وہ خود ہی جو گزشتہ 2 سالوں سے اس کے ساتھ ساتھ تھی، وہ اپنے ذہن کے کینوس پر اس کی ہلکی سی شبہ نہیں بنا پاتا تھا۔ اس کے برعکس وہ بڑی شان سے آن سے موجود ہوتی تھی۔ اول شب سے آج تک اس کا ہر روپ جیسے لاشعور میں کہیں نقش ہوتا رہا تھا، جو اب دھڑلے سے شعور کے پردوں پر جھنجھلایا تھا۔ وہ ساری باتیں جن پر پہلے وہ جھنجھلایا تھا اور بری طرح سلگتا تھا، اب انہیں سوچ کر آپ ہی آپ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی تھی، اور اس کے برعکس وہ اب یہ سوچنے لگی تھی کہ اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے، کیونکہ اسے اس اجنبی ماحول اور فضا سے سچ مچ وحشت ہونے لگی تھی۔ ظاہر ہے جب اول روز یہ طے ہو گیا تھا کہ اسے زیادہ دن یہاں نہیں رہنا ہے، تو اس سے خود کو یہاں ایڈجسٹ کرنے کی رتی برابر بھی کوشش نہیں کی تھی، نہ گھر کے افراد کے لیے دل میں جگہ بنا پائی تھی۔ بس دیا دیا سا انداز تھا۔ حالانکہ ہیبا اور سومی بہت ہی شوق سے اس کے پاس آ کر بیٹھتی تھی، ایک تو وہ ان کی اکلوتی بھابھی، دوسری اتنی من موہنی، اور وہ واقعی اس کی گرویدہ تھیں، اور وہ ان کی محبت اور شوق کو محسوس کرنے کے باوجود نظر انداز کرنے پر مجبور تھی۔ بس یہی خیال کہ جب ان کے ساتھ تعلق نہیں رہنا تو پھر تعلق بڑھانے کا فائدہ۔ ادھر کچھ دنوں سے وہ بہت الجھ رہی تھی کہ اس نے تو کچھ دنوں کا کہا تھا اور 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے، ابھی تک وہ کوئی اقدام نہیں کر سکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ پھر پہلے تو وہ گاہے بگاہے اس سے باور کروانا ضروری سمجھتا تھا کہ اسے واپسی جانا ہے، جبکہ اب بالکل خاموش تھا۔ کچھ دن مزید اس نے اسی طرف ایسے ہی کسی بات کا انتظار کیا، پھر مایوس ہو کر خود ہی اس رات جب وہ کمرے میں آیا تو بلا تہمید کہنے لگی تھی، سنیں شہریار علی، میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ وہ یوں چونک کر حیران ہوا جیسے اس نے بلا فیصلہ کرنے کے بعد اسے مطالعہ کیا ہو۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا بہت زیادہ وقت نہیں گزر گیا جب آپ نے تو کچھ دن کا کہا تھا؟ اس کا لہجہ قدر ناراض سا تھا۔ وہ کچھ دیر تک بے دھیانی میں اسے دیکھتا رہا اور اس کو متوجہ ہونے پر نظر چرا کر بولا تھا، اتنا زیادہ وقت تو نہیں گزرا ہے، آپ کو اسی لیے محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، اور آپ؟ وہ بے اختیار ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے اول روز بتا دیا گیا تھا کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، اور کسی کے گھر اتنے دن رہنا میرے نزدیک انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے۔ کتنی اجنبیت تھی اس کے انداز میں۔ وہ اگر اسی وقت بڑی سے بڑی قسم کھا کر اس سے کہتا کہ میری زندگی میں اتنی اہم ہو گئی ہو کہ تمہارے بغیر گھر تو کیا میری ذات بھی ادھوری رہ جائے گی، تو شاید وہ یقین نہ کر پاتی۔ آپ اتنا کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اسے اپنا ہی گھر سمجھے۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے بظاہر سرسری انداز میں کہا تھا، سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے سوچا، پھر اسے دیکھ کر بولی تھی، میں ایسی غلطی کیوں کروں جو مجھے مشکل دوراہے پر لا کر کھڑا کرے؟ میرا مطلب ہے اگر میں اس اپنا گھر سمجھنے لگی تو خبر بعد میں یہ خواہش سر ابھارنے لگے گی کہ کاش ایسا ہی ہو، کاش ایسا ہی ہو۔ وہ اپنی خواہش لبوں تک لا کر اٹھ کھڑا ہوا اور قدر تعصب سے اس کے بعد سے منتظر دیکھ کر کہنے لگا تھا، فکر نہیں کریں، میں جلد ہی پاپا سے بات کروں گا۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو میں بات کروں؟ اس نے اتنے آرام سے اپنی خدمات پیش کی کہ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بات کر لوں گا، اور پلیز اب آپ سو جائیں۔ وہ فوری اس کی بات پر عمل کرنے کے بجائے ٹیبل پر سے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی تھی، پھر جب نیند آنے لگی تب لائٹ آف کر کے سو گئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ رات ہی سوچ کر سوئی تھی کہ آج صبح سے ہی امی کے گھر چلی جائے گی، اسی لیے ناشتے کے فوراً بعد آ کر اپنے کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ کہیں جانے کا پروگرام ہے؟ وہ اسے اتنی عجلت کرتے دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہاں، امی کے گھر جاؤں گی۔ پھر بٹن آف کر کے پلگ نکالتے ہوئے بولی تھی، آپ چلیں گے؟ میرا مطلب ہے مجھے وہاں چھوڑ کر؟ میں چلتا ہوں۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا تھا اور وہ وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ پھر ابھی وہ واش روم میں تھا کہ وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ امی کو اپنے جانے کا بتا کر جیا کے پاس آ بیٹھی تھی اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ تبھی اس کے قریب رکھے فون کی بیل ہوئی تو اس نے بلا ارادہ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو شہریار ہیں؟ دوسری طرف نسوانی آواز سنتے ہی اسے سارا کا خیال آیا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا تھا، آپ کون ہیں؟
اس بات کو چھوڑیں، بس مجھے شہری کا بتائیں۔ 1 منٹ، وہ آ رہے ہیں۔ اس نے شہریار کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور ریسیور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا فون ہے۔ وہ جلدی سے قریب آیا تھا اور ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا، لیکن دوسری طرف کی آواز سنتے ہی وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اطمینان سے جیا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے چلنے کے لیے کہا تب اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کے گھر اتفاق سے سیما پہلے سے ہی آئی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ ہی خوشی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ بڑے دنوں بعد بہنوں کو فراغت سے مل بیٹھنے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ سیما اس سے 2 سال بڑی تھی اور اسی حساب سے اس کی شادی بھی ہوئی تھی۔ گود میں سال بھر کا بچہ تھا، کیونکہ 2 ہی بہنیں تھیں، اسی لیے دوستی بھی بہت تھی۔ اس نے سوچا ہمیشہ کی طرح جب شہریار کچھ دیر بعد کسی ضروری کام کا بہانہ بنا کر چلا جائے گا تب وہ سہولیت سے سیما کو اپنے حالات کہہ سنائے گی، لیکن آج وہ جانے کے موڈ میں تھا کہ نہ صرف جم کے بیٹھ گیا تھا بلکہ بہانے سے اس کے گرد چکر بھی لگا رہا تھا۔ یہ آپ بار بار اس کا طواف کرنے کیوں چلے آتے ہیں؟ سیما مسلسل نوٹ کر رہی تھی۔ بالآخر شرارت سے ٹوک ہی دیا تھا تو وہ پہلے ذرا سا جھیپا تھا، پھر کچھ کہنے ہی چاہتا تھا کہ وہ بول پڑی، آج آپ کو کسی ضروری کام سے نہیں جانا؟ اس دوسرے حملے پر وہ سٹپٹایا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا تھا، اگر آپ کو میری یہاں موجودگی ناگوار گزر رہی ہے تو چلا جاتا ہوں۔ نہیں، مجھے کیوں ناگوار گزرے گی، بلکہ میرا خیال ہے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہائے، سیما نے حیران ہو کر باری باری دونوں کو دیکھا تھا۔ یہ تم دونوں کیسے اجنبی کی طرح باتیں کر رہے ہو؟ اصل میں یہ مجھے یہاں سے بھگانا چاہتی ہے۔ کیوں صبا؟ سیما نے اس کی خبر لی تھی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میرا خیال ہے میں ابو کے پاس بیٹھتا ہوں۔ وہ فوراً ہی وہاں سے کھسک گیا تھا۔ پھر شام میں جب اس نے چلنے کے لیے کہا تو وہ اٹھ گئی تھی کہ ابھی کچھ دن ہی یہیں رہے گی۔ وہ اڑ گئی کہ ابھی کچھ دن یہیں رہے گی، حالانکہ پہلے سے اس کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، ورنہ گھر میں ہی بتا کر آتی، اور اسے اعتراض اسی بات پر تھا کہ اس سے پہلے سے بتانا چاہیے تھا۔ میرا پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، اور اس کے بار بار ٹوکنے پر ضد ہو کر بولی تھی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی چلیں، پھر کسی دن باقاعدہ پروگرام بنا کر آ جائیے گا۔ شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، امی نے فوراً ہی اس کی تائید کی تھی۔ جب تم اپنی ساس سے کہہ کر نہیں آئی ہو تو تمہیں رکنا نہیں چاہیے۔ خیر، امی کچھ کہیں گے تو نہیں؟ وہ اس کا بگڑا موڈ دیکھ کر کہنے لگا تھا، آپ شوق سے رہیں۔ نہیں، میں چل رہی ہوں۔ جب امی نے رکنے سے منع کیا تو وہ فوراً ہی چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور ایسے ہی روٹھے انداز میں سب سے مل کر اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے فوراً ہی اپنی صفائی پیش کی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، ذرا سا رخ موڑ کر شیشے سے باہر ہی دیکھنے لگی تھی۔ گھر آئے تو آپ ہی آئی ہوئی تھیں۔ وہ کیونکہ ساری صورتحال سے واقف تھیں، اسی لیے بغور دونوں کی شکلیں دیکھ کر جانے کیا جاننے کی کوشش کرنے لگی تھیں، اور وہ ان کو دیکھنے کے انداز سے ہی سمجھ گئی کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہیں، اور خاص طور پر ان کے سامنے تو وہ ذرا بھی پوز نہیں کرتی تھی۔ ہنوز خفگی بھرے انداز میں انہیں سلام کیا اور فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ امی نے اسے پکار لیا۔ جی؟ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ سائمہ جب سے آئی ہے تمہارا پوچھ رہی ہے، اور تم؟ امی نے اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں چینج کر لوں؟ وہ پھر بھی نہیں رکی تھی اور چینج کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آپی خود ہی اس کے پیچھے چلی آئیں اور اسے اطمینان سے بٹھا دیکھ کر انہیں برا ضرور لگا، لیکن کچھ کہا نہیں تھا۔ آپ کیا صبح میرے جانے کے بعد ہی آ گئی تھی؟ اس نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں دوپہر میں آئی تھی، اور خاص طور پر تمہارے لیے۔ انہوں نے لگاوٹ کا اظہار کیا تو وہ ذرا سا ہنسی تھی۔ اچھا، ہاں، اور اب تم مجھے اپنا احوال سناؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ شہری کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ مجھے شہریار کے رویے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی پیشانی آپ شکن آلود ہو گئی تھی تو انہوں نے ٹھٹک کر پوچھا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ جانتی تو ہیں، پھر کیوں مطلب پوچھ رہی ہیں؟ اس کی ناگواری ہنوز تھی، لیکن صبا اس کی طرح تو زندگی نہیں گزرتی نا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ شادی پر آمادہ نہیں تھا، لیکن یہ نہ کہیں کہ وہ شادی پر آمادہ نہیں تھے، یہ کہیں کہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ فوراً ہی ٹوک کر بول پڑی تھی، یہ تم سے کس نے کہا؟ آپ ہی سٹپٹا گئی تھی۔ مجھے پاپا نے بتایا ہے کہ موصوف جس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہیں وہ اس خاندان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے بڑے آرام سے سچ بول دیا تھا تو آپ ہی کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگی، پھر تمہیں کس بات کا خدشہ ہے؟ جب یہ طے ہے کہ سارا اس گھر میں نہیں آ سکتی تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ شہریار اس کا خیال چھوڑ دے۔ میں ایسی کوشش کیوں کروں؟ ناگواری کے ساتھ ہی اس کا لہجہ روٹھا ہوا سا تھا۔ تب آپ ہی نے اس کا ہاتھوں میں لے کر سمجھانا چاہا تھا، اسی لیے کہ تم اس کی بیوی ہو۔
نہیں، میرا ان سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ چھڑا لیا تھا، پھر کہنے لگی، جس طرح سارا کا یہاں نہ آنا طے ہے، اسی طرح میرا یہاں سے جانا طے ہے۔ پوچھ لے اپنے بھائی سے، انہوں نے مجھے سے یہی کہا تھا، اور میں کوئی ایسی گری پڑی نہیں ہوں کہ ان کے فیصلے سنانے کے بعد رحم کی بھیک مانگنے کھڑی ہو جاؤں۔ سوری آپی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اجنبیت کے ساتھ ایسی قطعی انداز کے آپی سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو صبا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ لوگ سارا کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی شہریار کو اس کے جنگل سے چڑھانا میری درد سر ہے۔ میرا خیال ہے تم اب تک صرف جذباتی ہو کر سوچتی رہی ہو، یا پھر خواہ ہی ضد، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرض کرو اگر تم سے شادی کے بعد سارا اس کی زندگی میں آتی، تو کیا اس وقت بھی تم اس طرح دامن بچاتی کہ یہ تمہاری درد سری نہیں ہے؟ آپی کو اس کی ہٹ دھرمی پر غصہ آ گیا تھا، پھر بھی لہجے پر قابو پا کر بولی تھیں، یہ بھی اتفاق ہے کہ تم نے اول شب شہریار کی باتیں سن لی، ورنہ تمہیں کیا پتہ چلتا۔ پھر پاپا نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے ایمانداری سے تمہیں حقیقت بتائی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اسے ہماری کمزوری جان کر ہم پر رعب جمانے لگو۔ آپی کا رویہ اچانک ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن انہوں نے اسے بولنے سے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ یہاں سب تمہارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تمہارے ناز زیبا رویے کا باوجود، اور تم یہ خیال دل سے نکال دو کہ تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ ہم تمہیں بھگا کر نہیں، بہا کر لائے ہیں۔ تمہیں ہر حال میں اسی گھر میں رہنا ہے، سمجھی تم؟ وہ اچانک ہی سناٹے میں آ گئی تھی، اس گمسم انداز میں انہیں دکھی دیکھے گئی۔ تب آپی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر جاتے جاتے رک کر کہنے لگی تھیں، یاد رکھو، عورت کی آدھی شادی مرد سے ہوتی ہے اور آدھی اس کے گھر والوں سے۔ تم نے اگر اپنا رویہ اور انداز فکر نہیں بدلا تو بہت پچھتاؤ گی، کیونکہ نقصان ہمیشہ عورت کے ہی حصے میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپی اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ جب دھیرے دھیرے حواس بحال ہونے لگے تو اندر ایسا جوار بھاٹا اٹھا کہ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، اور کھولتے دل و دماغ کے ساتھ گویا بس ابھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ غرض سے آپی کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر پہلے کی صورتحال سے قطعی بے خبر، اسے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا، لیکن پھر فوراً ہی ٹھٹک کر پوچھا تھا، خیریت؟ پہلے میں آپ کی بہن صاحبہ سے نبٹ آؤں، پھر آ کر آپ کو خیریت بتاؤں گی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی کہ وہ سامنے آ گیا۔ ہٹے سامنے سے، میں اب یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ میں ابھی پاپا سے فیصلہ کرواتی ہوں۔ پاپا گھر پر نہیں ہیں؟ اور لوگ تو ہیں نا؟ وہ اس کے قریب سے نکلنے لگی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی اس کی کلائی تھام کر روک لیا تھا۔ پہلے مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ نہیں، اب سب کے سامنے بات ہوگی، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن گرفت مضبوط تھی، جس سے وہ جھنجھلا کر اسی پر چیخ پڑی تھی، آپ چھوڑیں، اور جھوٹے اور بے ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بزدل بھی ہیں۔ ان انقلاب سے پر ایک دم ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں، اور ضبط کرتے کرتے بھی وہ اس کی کلائی موڑ کر کمر کے پیچھے لے گیا تھا۔ پھر لفظ چبا کر بولا تھا، کیا بے ایمانی کی ہے میں نے آپ کے ساتھ، اور بزدلی کی وضاحت بھی کریں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ تکلیف کے باعث روحانسی ہو گئی تھی، آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ تب اس نے گرفت ڈھیلی کی تھی کہ وہ فوراً ہی جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ پھر اسی کے انداز میں کہنے لگی، یہ بزدلی نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ ابھی تک پاپا سے بات نہیں کر سکے۔ آخر آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ خواہ مخواہ سب کی نظروں میں بری بن رہی ہوں میں؟ یہ محض آپ کا خیال ہے، ورنہ یہاں سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جہاں تک پاپا کے سے بات کرنے کا سوال ہے تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگا تھا، پرسوچ انداز تھا، پھر اس کی طرف سے رخ موڑ کر اسی انداز میں بولا تھا، کیا کہوں پاپا سے کہ آپ یہاں رہنا نہیں چاہتی؟ ارے وہ یہی سمجھی کہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتا ہے، جب ہی طنز آمیز ہنسی کے ساتھ بولی تھی، چلے یوں ہی صحیح، میرا مطلب ہے ایسے ہی کہہ دیں۔ کیا واقعی آپ؟ وہ اچانک ہی اس کی طرف پلٹ کر سوالی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، اور جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ اس کی روانی سے چلتی زبان تلوے سے چپک گئی تھی۔ بامشکل ذرا سا کندھے اچکا کر اس کی سے پھر فوراً ہی ڈریسنگ روم کا رخ کیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے امی کے گھر آئے ہوئے۔ وہ اسے یہ کہہ کر چھوڑ گیا تھا کہ جب تک وہ پاپا سے بات کرے اس دوران وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہتی ہے تو صحیح صورتحال بتا سکتی ہے، اور وہ بتانا بھی چاہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے جب ارادہ کرتی تھی ساری ہمتیں جواب دی جاتی تھیں۔
عجیب شیش و پنج میں تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ ابتدائی دنوں میں تو صحیح صورتحال بتائی جا سکتی تھی، اب اتنے عرصے بعد اگر وہ یہ کہے کہ اس کا شہریار سے کوئی ناطہ ہی نہیں ہے تو خود اس کی ذات مشتبہ ٹھہراتی، اور یہ اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ پورے 15 دن ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے۔ اس روز امی نے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھ لیا تھا، کیا شہریار ابھی تک لاہور سے نہیں آیا ہوگا؟ جس روز وہ اسے چھوڑنے آیا تھا یہی کہہ کے گیا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہے۔ پتہ نہیں، اس نے بے دہانی میں لا علمی کا اظہار کیا تو امی نے ٹوک دیا تھا، تمہیں پتہ نہیں؟ کیا تمہیں بتا کر نہیں گیا کہ کتنے دنوں کے لیے میں واپس آئے گا؟ وہ پہلے سٹ پٹائی تھی، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، ہاں 10 دنوں کا کہہ کر گئے تھے، لیکن زیادہ دن بھی تو ہو سکتے ہیں۔ گھر فون کر کے معلوم کرو، اتنی بے خبری اچھی نہیں ہوتی۔ امی جانے کیا سوچ کر اچانک ہی اتنی سنجیدہ ہو گئی تھی کہ وہ ان کی بات رد نہیں کر سکی تھی۔ اسی وقت اٹھ کر لابی میں آئی اور ریسیور اٹھا کر گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ ہیلو۔ دوسری طرف اس کی آواز سنتے ہی اس کا دل چاہا کھڑے کھڑے ہی بے نقطے سنائے، لیکن ساتھ ہی بھابھی کا کمرہ تھا، مجبوراً آواز پر قابو رکھنا پڑا تھا۔ پھر بے جھنجھلاہٹ واضح تھی، یہ آپ مجھے کس مشکل میں ڈال گئے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے اطمینان پر پوچھنے پر وہ بری طرح سے تپ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بس آپ خود آ کر بات کریں۔ کس سے کیا بات کروں؟ وہ یکسر انجان بن گیا تھا۔ دیکھیں شہریار، میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ باخدا میں بھی مذاق نہیں کر رہا، آپ سہولت سے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ جو کچھ آپ نے اپنے پاپا سے کہا ہے وہ یہاں آ کر میری امی ابو سے بھی کہہ دیں۔ بس اتنی سی بات ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، اس نے کہا تو وہ فون بند کر کے پچھلے دروازے سے اوپر چلی آئی تھی، کیونکہ فوراً امی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر کوئی 15-20 منٹ بعد ہی ٹونی اس کے پاس آ کر بولا تھا، پپو آپ کے انکل آئے ہیں۔ میرے انکل؟ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر شہریار کا خیال آنے پر بے ساختہ ہی ہنس پڑی اور ٹونی کو گود میں اٹھا کر نیچے آتے ہوئے بولی تھی، وہ میرے نہیں آپ کے انکل ہیں۔ آپ کے کون ہیں؟ ٹونی نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ میرے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، اب اس معصوم کو کیا جواب دے، اور جواب سے بچنے کی خاطر وہ 2 سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے چلی آئی تھی۔ وہ ابو کے پاس بیٹھا جانے کیا بات کر رہا تھا، اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھنے لگا تھا، ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ جی؟ وہ نہ صرف ٹھٹکی تھی بلکہ اندر ہی اندر سہم بھی گئی تھی کہ شاید وہ اس کے سامنے ساری بات دہرانا چاہتا ہے۔ گھر چلنا ہے یا نہیں؟ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی اور ابھی وہ گھبرا کر دردیدہ نظروں سے ابو کو دیکھ رہی تھی کہ عقب سے امی کی آواز آئی تھی، کیوں نہیں، جب تم لینے آئے ہو تو جائے گی ہی۔ چلیں پھر۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہو گیا تھا تو بلا ارادہ ہی پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولی تھی، نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ وہ جو اپنے آپ ہی جانے کیا سوچ کر آیا تھا اور اسی خیال کے مطابق خاصی شوخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر مچل رہی تھی، اس کا انکار پر جہاں مسکراہٹ غائب ہوئی تھی وہاں وہ اندر ہی اندر بے حد خجالت بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ جبکہ امی اور ابو نے پہلے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر ٹھٹک سے گئے تھے اور وہ اسی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، تب ابو اس کے سامنے شرمندہ سے کہنے لگے تھے، اصل میں صبا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم خیال نہیں کرنا بیٹا، اور اگر مناسب سمجھو تو ابھی 2-4 روز اسے یہیں رہنے دو۔ اور وہ کب اس پر جبر کا حق حاصل کر سکا تھا؟ اس کے برعکس خود اپنی پوزیشن آکورڈ ہونے کا خدشہ تھا، جب ہی فوراً ہی کہنے لگا تھا، کوئی بات نہیں انکل، اگر صبا ابھی یہیں رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں 1-2 روز بعد آ جاؤں گا۔ اچھا ابھی تو بیٹھو، دلہن کھانا لگا رہی ہے۔ امی نے ماحول کی کشادگی کم کرنے کی خاطر ہی موضوع بدلا، لیکن اس نے معذرت کر لی تھی، ابھی بھوک نہیں ہے امی، پھر آؤں گا، اجازت دیجیے۔ ابو سے مصافحہ کر کے وہ فوراً ہی باہر نکل گیا تھا۔ تب دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ابو نے امی کی طرف یوں دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا معاملہ ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں صبا سے پوچھتی ہوں، امی نے کہا تھا، اور صبا کے پیچھے دوسرے کمرے میں آئیں تو وہ گھٹنوں میں چہرہ دیے ہوئے غالباً رو رہی تھی۔ تب پہلی بار امی کا ماتھا ٹھٹکا تھا اور انہیں حیرت بھی ہوئی کہ وہ اتنے دنوں سے یہاں تھی اور اسے کہ کسی انداز سے انہیں کسی گڑبڑ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے اس کا رونا محسوس کیا۔ ماں تھیں، دلچسپی ضرور، لیکن یہ بھی تو جانتی تھیں کہ وہ کبھی اولاد کی بہتری کے لیے ہی اس کے طرف سے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا قریب آ کر قدرے درشتی سے گویا ہوئی تھی، یہ تم نے کیا بدتمیزی کی ہے صبا؟ اتنے دنوں بعد تمہارا میاں آیا اور تم بجائے حال احوال پوچھنے کے کھڑے کھڑے جواب دے کر چلی آئیں، اور اب روک کس بات پر رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی، نہ ہی چہرہ اونچا کیا تھا۔ تب امی نے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا تھا، صبا ادھر میری طرف دیکھو۔
اس نے ذرا سا سر اونچا کیا تھا اور دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ پھر امی کی طرف دیکھنا چاہا لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، کیا گھر سے ناراض ہو کر آئی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا تو امی اچنبے سے بولی تھی، پھر شہریار کے ساتھ جانے سے منع کیوں کیا؟ میں وہاں نہیں جاؤں گی امی، کبھی نہیں۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کوئی ناراضگی نہیں ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ میں کسی سے لڑ جھگڑ کر ہی آؤں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر بول پڑی تھی، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، پھر بھی میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ دیکھو صبا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، امی نے تنبیہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ تم اگر لڑ کر آئی ہوتی تب بھی میں صرف تمہاری طرفداری نہیں کر سکتی تھی، اور اب بقول تمہارے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے تو تمہارا وہاں جانے سے منع کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے تمہاری ساس سے بات کرنی چاہیے۔ ان سے آپ کیا بات کریں گی؟ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ وہی پوچھوں گی جو تم بتا نہیں رہی۔ کوئی بات ہو تو بتاؤ نا۔ ٹھیک ہے، جب کوئی بات نہیں ہے تو اپنے گھر جاؤ، امی نے قدرے سختی سے کہا تھا اور اٹھ کر چلی گئی تھی تو وہ کتنی دیر تک ان کے پیچھے نظریں جمائے ہوئے بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگلے روز جب ادھر سے ادھر آتے جاتے بھابھی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھنا شروع کیا تو اسے بہت ہی عجیب سا لگا تھا۔ گزشتہ دنوں میں بھی وہ اس سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ شہریار لاہور سے کب آئے گا، اور اس وقت اس نے غور نہیں کیا تھا۔ جب اب ان کی نظریں وجود پر چھیدتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنی متجسس کیوں ہیں۔ رات شہریار کے ساتھ نہ جا کر اس نے کوئی انہونی تو نہیں کی تھی؟ آخر بھابھی بھی تو اتنے دن میکے میں رہ کر آتی ہیں، کئی بار بھیا لینے گئے تو وہ یوں ہی واپس آ گئے، وہ تو کبھی متجسس نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے دن گزرا تھا۔ شام سے ذرا پہلے ہی اس نے سوچا تھا وہ کچھ دیر کے لیے بہن کے گھر چلی جائے، اور امی اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ شہریار آ گیا۔ اس کی آمد واقعی غیر متوقع تھی، جب ہی وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ امی کے سلام کرنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور ابھی وہ کچھ کہنا چاہتی ہی تھی کہ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ بھابھی کو آتے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا آپ آفس سے سیدھا ادھر ہی آئے ہیں؟ ہاں، میں نے سوچا کہ آپ کو لیتا چلوں، ورنہ گھر جا کر دوبارہ آنے میں خاصی دیر ہو جاتی۔ آپ چل رہی ہیں نا؟ جی۔ امی کی خاموشی اور بھابھی کی متجسس نظروں نے اسے جی کہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تب امی بھابھی سے کہنے لگی تھیں، جاؤ دلہن، جلدی سے چائے لے آؤ۔ اس نے بھابھی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر آ کر اپنا بیگ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ خاصی بددل نظر آ رہی تھی، انداز سے بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مجبوراً چلنے پر حامی بھری ہے۔ وہ امی سے باتیں کرتے ہوئے بار بار نظر اس پر ڈال لیتا تھا۔ پھر بھابھی چائے لے کر آئیں تو امی نے اسے پکار لیا۔ وہ بیگ لے کر آ گئی تھی اور بیٹھتے ہی چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ امی نے گھور کر دیکھا تھا، تب احساس ہوا، لیکن اس آسنے میں اپنا وہ کپ اٹھا چکا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر جانا، امی نے ہمیشہ کی طرح اسے کھانے پر روکنے کا کہا تھا، اور اس نے بھی ہمیشہ کی طرح سہولت سے منع کر دیا تھا۔ پھر کسی دن آ جائیں گے، اس وقت تو اجازت دیجیے۔ وہ کپ خالی کرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا تو اس نے بھی تقلید کی تھی اور اس کے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ پھر گاڑی میں اس کے برابر ہی بیٹھتے ہی کہنے لگی تھی، آپ میرے ساتھ فاؤل کھیل رہے ہیں، آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، یوں اطمینان سے ڈرائیونگ کرتا رہا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ تب وہ جھنجھلا کر مزید گویا ہوئی تھی، جب میں نے کل آپ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا تو پھر آپ کیوں آئے؟ آپ کو لینے۔ اس نے اطمینان میں ذرا برابری فرق نہیں آیا تھا، ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا، اور اگر ابھی بھی آپ کو نہیں آنا تھا تو آپ منع کر دیتی، میں کل پھر آ جاتا۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی اور اس کی جان ایک کر دے۔ کتنے آرام سے جلتی پر تیل چھڑک رہا تھا، جب تک آپ آنے کی حامی نہ بھرتی۔ مجھے تو آپ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ پاگل لگتا ہوں، یہی کہنا چاہتی ہے نا؟ وہ سمجھ گئی اس وقت اگر اسے گالیاں بھی دے گی تو وہ اس پر اثر نہیں ہوگا۔ جب ہی اس کی طرف سے منہ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی تھی، اور جیسے ہی گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی فوراً ہی اتر کر اندر آئی تھی۔ ارے بھابھی! سومی اسے دیکھتے ہی آ کر لپٹ گئی تھی۔ ایمان سے آپ کے بغیر اتنا سونا سونا لگ رہا تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو سومی؟ وہ پیچھے سے آ کر بولا تھا۔ دن میں 100 بار تو اس نے نہ ہونے کا شکر ادا کرتی تھی۔ اللہ نہیں بھابھی، بھیا مذاق کر رہے ہیں، سچ میں بہت اداس ہو رہی تھی میں۔ سومی نے معصومیت سے یقین دلایا تھا، پھر کہنے لگی، میں روز ان سے کہتی تھی آپ کو لے آئیں، لیکن یہ ٹال جاتے تھے، اور وہ تو آج صبح پاپا نے ڈانٹا ہے، تب کہنے لگے آج لے آؤں گا۔ اچھا؟ وہ کزن اسے دیکھ کر جتانے والے انداز میں ہنسی تو وہ خجل سا ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ تب وہ سومی کے ساتھ امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خلاف معمول آج امی کے انداز میں سرد مہری نہیں تھی، اسی لیے وہ کافی دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ پھر ابھی اٹھنے کا کہہ ہی رہی تھی کہ کچھ مہمان آ گئے،
تب امی نے اسے بتایا کہ جیا کے لیے آئے ہیں اور اسے بھی ڈائننگ روم میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ تو وہ امی کے ساتھ ڈائننگ روم میں آ گئی تھی، اور جب امی نے مہمانوں سے اسے میری بہو کہہ کر متعارف کروایا تو جانے کیا ہوا تھا، وہ فوراً ہی بہانے سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ سامنے سے شہریار آ رہا تھا، وہ اسے نظر انداز کر کے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ رک کر پوچھنے لگا، آپ مہمانوں سے نہیں ملیں گی؟ مل چکی ہوں، حالانکہ مجھے ملنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کیوں، لیکن وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ حیران ہو کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر ڈائننگ روم میں چلا آیا تھا۔ باتوں کے دوران ہی امی نے ایک دو بار اس سے صبا کے بابت پوچھا تھا، تو وہ قصداً انسنی کر گیا تھا۔ پھر جب سومی چائے لے کر آئی تو امی نے اسے صبا کو بھیجنے کا کہا تھا، اور وہ بظاہر انجان لیکن سارا دھیان اسی طرف تھا کہ وہ آتی ہے یا نہیں، اور وہ نہیں آئی تھی۔ بھابھی کے سر میں درد ہے، وہ ابھی ٹیبلٹ لے کر ہی لیٹی ہیں۔ سومی نے آ کر بتایا تو اس کا دل چاہا تھا اس وقت جا کر اسے کھینچتا ہوا لے آئے، لیکن مثلاً اسے کہنا پڑا، صبا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مجھے بھی کچھ سست لگ رہی تھی، جاؤ تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ مہمانوں کے سامنے امی یہی کہہ سکتی تھیں۔ وہ خاصی سعادت مند کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھا، لیکن جب اپنے کمرے میں آیا تو آرام سے بیٹھے دیکھ کر یہ ایک دم ہی آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، اور مہمان بھی خاص قسم کے؟ اسی لیے تو میں ان کے سامنے جانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے غصے کے پرواہ کرنے کے بغیر ہی آرام سے بولی تھی۔ کیوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے بھی وہ یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا ضرورت ہے نئے لوگوں سے متعارف ہونے کی؟ خواہ مخواہ بعد میں آپ کو صفائیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ کیسی صفائیاں؟ یہی کہ آپ نے مجھے یا میں نے آپ کو کیوں چھوڑا۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر کو چپ سا ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آئیے نیچے چلیے، فی الحال گھر کی بہو ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ مہمانوں کو اٹینڈ کرنا۔ سوری، میں پہلے منع کروا چکی ہوں، اب نہیں جا سکتی، لیکن آئندہ خیال رکھیے گا۔ وہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے سر جھٹکا تھا اور اپنا دھیان بٹانے کو میگزین اٹھا لی، لیکن بے سود اس کی بات آئندہ خیال رکھیے گا نے اسے بری طرح جھنجھلا دیا تھا، اور بار بار وہ یہ سوچنے لگتی تھی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ مسلسل اس بیچ پر سوچتے ہوئے وہ واقعی اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ جب سومی رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ دونوں ہی ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھے ہوئے تھا۔ کیا ہوا بھابھی، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ سومی تشویش سے پوچھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ لائیں میں آپ کا سر دبا دوں؟ نہیں بس ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، پھر یوں ہی پوچھ لیا تھا، مہمان چلے گئے؟ ہاں بہت دیر ہو گئی، اب تو میں آپ کو کھانے کے لیے بلانے آئی ہوں۔ کھانے کے لیے؟ وہ سوچنے لگی، جائے یا نہ جائے۔ چلیے امی بلا رہی ہیں۔ سومی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی تھی تو وہ جیسے اس کے اٹھانے پر اٹھ کر چلی آئی تھی، اور امی تھیں جیسے اس کے انتظار میں تھیں۔ اس کے بیٹھتے ہی اسے سخت سنانا شروع کر دیا تھا، تم پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو، پھر اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیوں کیا تم نے؟ کیا امپریشن پڑا ہوگا ان لوگوں پر تمہارا؟ کیا بات ہے؟ پاپا نے ایک نظر اس پر ڈال کر امی سے پوچھا تھا تو وہ کہنے لگیں، صبا سے پوچھیں، جس کی بدولت آج مجھے مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ صبا؟ پاپا نے اسے متوجہ کیا تو وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، سوری پاپا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں مہمانوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جب تم آئی تھی اس وقت اچھی بھلی تھی، امی نے ٹوکا۔ وہ پھر اچانک تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں، بس اچانک ہی۔ وہ اس قدر ہی کہہ سکی تھی، ہو جاتا ہے ایسا، اس میں اتنا ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ پاپا نے امی کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا تھا، پھر سب کو کھانا کھانے کے لیے کہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ پھر اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ پاپا نے بلا لیا۔ وہ یہی سمجھی اب وہ اس کی کلاس لیں گے، لیکن اس کے برعکس وہ اسے سراہتے ہوئے کہنے لگے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی تھی، بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال تھا شہریار کو سارا کے زہر سے آزاد کرنے میں کافی وقت لگے گا، لیکن تم نے بہت جلد ہی اس کا زہر توڑ دیا ہے۔ میں نے؟ اس نے حیرت سے میں مزید اضافہ ہوا تھا جبکہ پاپا اپنی کہے جا رہے تھے۔ میں بہت مدہوش تھا کیونکہ اس قسم کی لڑکیاں بہت ہی مشکل سے پیچھا چھوڑتی ہیں۔ بہرحال اب میں خوش ہوں اور اس کا سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے، تم واقعی سمجھدار لڑکی ہو۔ وہ ایسے ہی گمسم انداز میں انہیں دیکھے گئی تھی تو وہ قدرے توقف سے اس کی خاموشی محسوس کر کے کہنے لگے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ آرام کرو۔ وہ اس خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی تھی اپنے کمرے میں۔ وہ اس روز کی طرح شدت سے منتظر تھا، دیکھتے ہی پوچھنے لگا تھا، کیا کہہ رہے تھے پاپا؟ اور جانے کیسے اس کے سارے احساسات یہ بیدار ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے، میں جب پاپا کے پاس جاتی ہوں آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس پر نظریں جماتے ہوئے اس کے لہجے میں آپ طنز سمیٹ آیا تھا۔ پریشان؟
وہ پہلے سٹپٹایا پھر فوراً ہی سنبھل کر کہنے لگا تھا، پریشانی کی بات تو ہے کیونکہ پاپا کا غصہ بہت خراب ہے، میں نے تو کبھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا۔ لیجئے، آپ کو آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ جمعہ 8 دن۔ 8 دن نہیں 8 مہینے۔ اس نے احساس دلانا چاہا تھا اور وہ سمجھ تو گیا تھا، پھر بھی انجان بن کر حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تھا، 8 مہینے ہو گئے؟ جی، اور حیرت ہے جو فیصلہ آپ 8 دنوں میں کرنے والے تھے 8 مہینوں میں نہیں کر سکے، اور اب لگتا ہے مجھے ہی اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اصل میں اب وہ ایک سوئی سے سوچنا چاہتی تھی جو پاپا نے کہا تھا اور جو اس کا رویہ تھا، اور یہ کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ گزشتہ 15 روز سے وہ امی کے گھر تھی اور یہ دن اس نے انتہائی پریشانی کے عالم میں گزارے تھے۔ کتنی بار کوشش کہ امی کو تمام صورتحال کہہ سنائے، لیکن ہر بار بات ہونٹوں تک آ کر رہ گئی۔ پھر اسے شہریار پر غصہ آتا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ علیحدگی کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے برعکس وہ بڑے آرام سے تھا، اور اب پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ سارا کے شہر سے نکل آیا ہے۔ اگر وہ پاپا کی بات کا یقین کر بھی لے تو وہی بات ہے کہ اس کی طرف سے ٹھوکر کھا کر اس کی طرف لوٹا تھا، اور وہ پہلے ہی سوچ چکی تھی کہ وہ چوٹ کھائے ہوئے ادھورے مرد کو قبول نہیں کرے گی۔ اس نے اپنی اولین شب کی اولین جذبوں کی پامال ہونے کا دکھ بھی تھا۔ وہ کیسے بھول جاتی کہ جس سیج کو بظاہر پھولوں سے سجایا گیا تھا اس میں اس کے لیے کتنے کانٹے تھے، جنہیں چننے کی اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی، محض اسی لیے کہ کہیں اس سے علامتی قیام گاہ وہ اپنا مستقل ٹھکانہ نہ سمجھ بیٹھے۔ ہر رات کانٹوں کی سیج پر سوتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اول روز یا پھر پاپا کی زبانی سارا کے متعلق سن لیتی کہ یہ فیصلہ کر لیتی کہ شہریار کو سارا کے شہر سے نکال کر اس کے دل میں اپنی محبت کا بیج بوئے گی، تو اس وقت وہ سچ مچ بہت خوش ہوتی۔ لیکن اس کے اندر خوشی کا ہلکا سا شبہ بھی نہیں تھا، بس ایک ہی بات ذہن کے ہر گوشے میں گردش کر رہی تھی کہ شہریار نے قصداً فیصلہ کرنے کا دیر لگائی ہے، کیونکہ سارا کی طرف سے اسے خدشہ رہا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں نبھائے گی، یا پھر اس کے مد نظر دونوں راستے تھے کہ اگر پاپا سارا کے حق میں رائم ہو جاتے ہیں تو بڑے آرام سے اسے آزادی کا پروانہ تھما دیتا، اور ایسا نہیں ہوا تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب ہی تو اتنے اطمینان سے ہے، لیکن میں اسے اطمینان سے ہرگز نہیں رہنے دوں گی، مختصر سے انداز میں سوچ رہی تھی، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد اس نے پکار کر کہا تھا، صبا، کیا وہیں سونے کا ارادہ ہے؟ اس نے ناگواری سے بند دروازے کو کھولا تھا، بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس قدر توقف سے اس نے پھر پکارا تھا، صبا پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ بدل نخواستہ اٹھ کر آئی تھی اور اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صوفے پر لیٹتی ہی آہوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ وہ یہی سمجھا اندر سو گئی تھی اور نیند سے اٹھ کر آئی ہے، جب ہی دوبارہ سو گئی ہے۔ کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر لائٹ آف کر دی کہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ جیا کی بات طے ہو گئی تھی اور 2 مہینے بعد شادی تھی، اسی لیے گھر میں اچانک ہی بہت کام بڑھ گئے تھے۔ امی ہر بات میں اس سے مشورہ ضرور لیتی تھیں، اور وہ کتنا دامن بچاتی، بار بار جیسے آپ کی مرضی، جو آپ مناسب سمجھے کہتے کہتے بھی تھک گئی تھی تو پہلے بے دلی سے پھر بڑے خلوص سے اپنی رائے دینے لگی تھی۔ اس وقت امی نے اس کے سامنے کئی سوٹ پھیلا کر پوچھا کہ کس پر کون سا کام اچھا لگے گا، اور جب اس نے بتایا تو امی نے یہ ذمہ داری اس کے سر ڈال دی کہ وہ وہیں جا کر سب سوٹ کڑھائی کے لیے دے آئے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ شہریار کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے کہنے لگی، میرا خیال ہے امی، میں اور سومی اسی وقت چلے جاتے ہیں، شام میں پتہ نہیں دکانیں کھلی ہوں گی یا نہیں۔ کیسے جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے گاڑی تو ہے نہیں، ہم رکشہ سے چلے جائیں گے۔ وہ جلدی سوٹ طے کر کے شاپر میں رکھتے ہوئے بولی تھی، اور امی کی اجازت ملتے ہی ان کے کمرے سے نکل کر آ گئی تھی، اور امی ابھی سومی کو پکار ہی رہی تھی کہ فون کی بیل سے ادھر متوجہ ہو گئیں۔ جی بھابی، سومی اس کی آواز پر بھاگی ہوئی آئی تھی۔ اس نے اسے امی کے پاس جانے کا اشارہ کیا تھا اور بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ شہریار؟ اس کے ہیلو کے جواب میں پوچھا گیا تھا۔ آواز سے اس نے پہچان لیا تھا، سارا ہے، اور ابھی کچھ روز پہلے ہی پاپا نے کتنے یقین سے کہا تھا کہ شہریار اس کے شہر سے نکل آیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کزن انجان بن کر پوچھا تھا۔ میں کوئی بھی ہوں، آپ مجھے شہری کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں ہیں؟ یہ آفس ٹائم ہے سارا، اور اس وقت آپ کو انہیں وہیں رنگ کرنا چاہیے۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے اس کا نام لے کر جتایا کہ اس کی پہچان چکی ہے، اور سارا کی حیرت فطری تھی۔ ارے آپ تو میرا نام بھی جانتی ہیں، کون ہیں آپ؟ سومی یا ہیبا؟ سومی یا جیا؟
دونوں میں سے کوئی نہیں۔ پھر یہ کہ آپ شہریار کو آفس فون کر لیں، اس نے کہہ کر فون بند کرنا چاہا کہ وہ فوراً ہی بول پڑی تھی، ایک منٹ، شہری آفس میں نہیں ہے، میرا مطلب ہے میں نے پہلے وہیں فون کیا تھا، پھر مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ اس نے جلدی سے کہہ کر ریسیور پٹک دیا تھا، پھر اپنے کمرے پہ آ کر پرس لے کر آئی تو سومی منتظر کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں بھابھی؟ ہاں چلو۔ وہ شاپر اٹھا کر سومی کے ساتھ باہر نکل آئی تھی، لیکن اب اس کا کسی بات میں دھیان ہی نہیں رہا تھا، گو کہ اسے سارا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پاپا نے اس کے ساتھ غلط بیانی کیوں کی، اس نے تو کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ پھر تمام وقت کا ذہن انہی باتوں میں الجھا رہا تھا، حالانکہ سومی اس کے ساتھ تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سومی کے ساتھ آئی ہو، ان کے ساتھ کڑھائی کے لیے ڈیزائن پسند کیے تھے۔ پھر امی نے کچھ اور چیزوں کی لسٹ اسے تھمائی ہوئی تھی، وہ بھی سومی نے اپنی مرضی سے خریدی تھی۔ اسے بالکل بھی نہیں پتہ چلا کہ سومی نے کب کس چیز کے بارے میں اس سے رائے لی تھی۔ وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی اور گھر آ کر تھکن کا بہانہ کرتے ہوئے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ شام میں جیسے ہی شہریار آیا، وہ اسے دیکھتے ہی بھپر گئی تھی۔ بس شہریار یلی، اب میں مزید اس ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ وہ بے دہانی میں کہہ گیا تھا، اور وہ بری طرح تپ کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ تب اس نے تیوریاں بھاپ کر وہ پوچھنے لگا تھا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کون کہے گا؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی تھی۔ امی، جیا، سومی، آخر ساس اور نندے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جو آپ کو بری لگی ہے؟ اس کا اطمینان اسے مزید تاؤ دلا رہا تھا۔ میری کوئی ساس نند نہیں ہے۔ پھر آپ انہیں کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں شہریار، مجھے ان باتوں میں الجھانے کے بجائے ابھی فیصلہ کریں۔ وہ کسی طرح خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہیں آ رہا تھا۔ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ کر شوز اسٹیپ کھولنے لگا تھا تو وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتی ہوئی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس پر عمل و دامت کا وقت کب آئے گا؟ ابھی عمل کیا جا سکتا ہے اسی وقت۔ وہ سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کر کے اور آرام سے ہو گیا تھا، اور اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرا دیا تو وہ جھنجھلا کر بولی تھی، میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہا۔ آؤ یہاں بیٹھو اور آرام سے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو۔ وہ قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کلائی تھام کر تقریباً کھینچ کر اپنے برابر بٹھایا تو وہ اس کے اچانک بے تکلفی پر حیران ہو گئی تھی۔ پھر احتجاجاً کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑا، غصہ نہیں، آرام سے بات کرو۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، بس میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ خاصی پزل ہو رہی تھی۔ تم ہاتھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ وہ دو معنی انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگا تھا، اور جواب میں کہنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن اس کے قربت نے اسے بوکھلا دیا تھا۔ خود کو بے بس محسوس کر کے ہونٹ بھینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگا، سنو، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اصل میں تم سے شادی سے پہلے میں سارا کو میں جانتی ہوں۔ وہ بلا ارادہ بول پڑی تھی تو وہ اس کے ٹوکنے پر نہیں بلکہ جاننے پر حیران بھی ہوا تھا، اور کتنی دیر کے لیے خاموش بھی، غالباً اس انتظار میں تھا کہ وہ مزید کچھ کہے گی۔ پھر اسے بولنے پر آمادہ نہ دیکھ کر کچھ پوچھنے لگا، کیا جانتی ہو؟ یہی کہ آپ سارا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاپا۔ ایک منٹ، وہ ٹوک کر کہنے لگا تھا، میں سارا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ شہریار پلیز مجھے فریب دینے کی کوشش نہ کریں، وہ دبے ہوئے لہجے میں چیخ پڑی تھی۔ آج صبح ہی تو سارا کا فون آیا تھا، تو تمہیں غصہ اس بات کا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ ایک ہی وقت میں دونوں کو فریب دے رہے ہیں اور اب جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ میں بھلا کب آپ کی زندگی میں آئی تھی؟ میں تو زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ اور زیادہ کیا کہوں شہریار علی، اپنا رویہ اور اپنی باتیں آپ بھولے تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی کہے جا رہی تھی، اور اب جب آپ پاپا کو منانے میں ناکام ہو چکے ہیں، یا پھر سارا نے مایوس ہو کر راہیں بدل لی ہیں، تو آپ مجھے بس خاموش ہو جاؤ صبا۔ وہ جو محض اس خیال سے خاموشی سے سن رہا تھا کہ وہ دل کی بھڑاس نکال لے تو مزید برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اسے خاموش کرا کے کہنے لگا، تم نے ساری باتیں اپنے آپ ہی فرض کر لی ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے تحمل سے میری بات سن لو۔ ساری بات یقین کی ہے، آپ کچھ بھی کہیں میں یقین نہیں کروں گی۔
اس کے قطعی انداز پر ایک دم ہی ہونٹ بھیج گئے تھے اور اتنی دیر سے جو وہ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط تھی وہ آپ ہی آپ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ پھر قدرے نے تاخیر سے جیسے اپنے آپ سے بولا تھا، ہاں ساری بات یقین کی ہے اور تمہیں میرا یقین نہیں۔ پھر گہری سانس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا تھا تو وہ جذبس ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ وہ کہنے لگا، سنو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، جانا چاہتی ہو ابھی چلی جاؤ، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم جیا کی شادی تک اس مسئلے کو نہ اٹھائیں؟ اس نے بس یوں ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جانے کیا سمجھ کر کہنے لگا، زیادہ زن تو نہیں ہے نا، تم اگر غیر جانداری سے سوچو تو۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی۔ پھر وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے، اتنی جلدی جلدی دن گزر رہے تھے کہ وہ حیران ہو رہی تھی، گو کہ اس کے اندر وقت کو روکنے کی خواہش نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ تیزی سے گزرتا وقت سے خوفزدہ کر رہا تھا۔ عجیب متصاد کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ کبھی کزن پہلے شب کے بارے میں سوچنے بیٹھ جاتی تھی جب آپی کی منتوں کے باوجود شہریار اسے دیکھنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اسی بات دہرا کر اس سے مزید منتظر ہو جائے گی، پھر اسے اکیلے چھوڑ کر شہریار کا سارا کے پاس جانا۔ وہ ساری باتیں سوچتی اور اس سے نفرت بھی محسوس کرتی، لیکن جہاں اسے چھوڑنے کا خیال آتا تھا دل وہیں بیٹھنے لگتا تھا، اور وہ اس دن کے بعد سے کیسا لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ رات میں کمرے میں بھی اسے وقت آتا تھا جب وہ سو چکی تھی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی غائب، اور اس کے گھر خاموشی اور لا تعلقی سے اور زیادہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ پھر بقیہ دن ایسے ہی پریشانی میں گزر گئے تھے۔ جیا رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس رات کمرے میں جاتے ہوئے اسے ڈر لگنے لگا تھا، بس یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ منتظر بیٹھا ہوگا اور اسے دیکھنے ہی یہی کہے گا، بس اب تمہارا رول ختم، بوریاں بستر سمیٹو اور جاؤ یہاں سے۔ اور یہاں سے جانے کا فیصلہ تو وہ خود بھی اول روز ہی کر چکی تھی، لیکن اب اتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اس کے بعد سب کا سامنا کرنے سے گھبراتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر یقین کر لیا تو پہلی بات یہی ہوگی کہ پہلے کیوں نہیں بتایا اور اب تک کس انتظار میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں کوئی اس کا ساتھ دے گا بھی یا نہیں۔ بہرحال شادی کا گھر تھا اور وہ تھکن کے باوجود اسی وقت پھیلاوے سمیٹنے میں لگ گئی تھی۔ امی نے کہا بھی کہ رہنے دو، صبح کر لیں گے، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ کچھ دیر سومی سے مروتاً اس کا ساتھ دیا تھا، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی پہلے ہی سونے چلی جا چکی تھیں۔ اس نے اطمینان سے سب کام نپٹائے تھے اور جب یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہوگا تب دبے پاؤں کمرے میں آئی، لیکن اسے بیٹھے دیکھ کر دروازے کے پاس ہی چھٹک کر رک گئی تھی اور وہ اس کی آمد پر موجودگی محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ جانے کیا لکھ رہا تھا، اس میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی جانے کیا خیال آیا کہ بڑھ کر اس کے سامنے کا کاغذ کھینچ لیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، جلدی جلدی اس کے لکھے ہوئے پر نظریں دوڑانے لگی تھی۔ پہلے کچھ اشعار تھے، پھر ایک پوری غزل جسے اس نے سرسری انداز میں دیکھا تھا، پھر کاغذ کے سامنے پھینکتے ہوئے لہجے میں تاسف اور قدرے طنز سمو کر بولی تھی، انسان میں اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے جو دیکھو صبا۔ اس نے فوراً ہی ٹوکا تھا، مجھے بزدل ہونے کا طعنہ مت دینا، میں چاہتا تو ابھی بھی سارا کے پاس جا سکتا ہوں۔ کس نے روکا ہے؟ وہ چیخ کر بولی تھی، تم نے۔ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ وہ چھوڑ گئی ہے؟ وہ اگر چھوڑ گئی ہوتی تو تم یہاں نظر نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں مطلب بتانے کا، اسی لیے کہ تم یقین نہیں کرو گی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر مصلحانہ انداز میں کہنے لگا، خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ مزید کب تک میری مہمان رہو گی؟ میں کہیں نہیں جا رہی، اگر آپ میزبانی سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ چلے جائیں۔ وہ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے جانے بے دہانی میں کیا کہہ گئی، کیا سچ مچ اپنے ارادوں سے آگاہ کر گئی تھی۔ وہ بہرحال چونک کر دیکھنے لگا تھا، پھر اچانک ہی خوشگوار احساس میں گھر کر مسکراہٹ ہونٹوں پر دبا کر پوچھنے لگا، میں کہاں جاؤں؟ سارا کے پاس۔ وہ کہتے ہوئے ہٹنا چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، سارا کے پاس کیسے جا سکتا ہوں، اسے تو میں بہت پہلے ہی خدا حافظ کہہ چکا ہوں۔ وہ سر جھٹ کے دوسری طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے اس کی بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی ہو۔ وہ سمجھ جانے سے باوجود بھی کہنے لگا،
उस रोज़ भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी और इस वक्त भी सच बोलने जा रहा था और अब भी झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी, यकीन करो या ना करो। वो एकदम ही संजीदा हो गया था और कदर तौक़ुफ़ के बाद कहने लगा, सारा अच्छी लड़की है। जब मैंने उसे बताया कि पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी है तो वो बहुत रोई थी, लेकिन फिर बाद में वही मुझसे कहने लगी कि मैं दिल से तुम्हें कबूल कर लूँ। लेकिन मैं नहीं माना क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम यही समझोगी कि मैं सारा के ठुकराने पर तुम्हारी तरफ लौटा हूँ और ख़ुद मुझे भी ये बात गवारा नहीं थी कि मैं तुम्हारी नफ़ी कर रहा हूँ फिर ठोकर खाकर तुम्हारी तरफ लौटूं। बहरहाल इस वक्त जब मैं तुम्हें छोड़ करने के बावजूद जवाज़ ढूंढ रहा था कि अचानक ही तुम मुझे अपने होने का एहसास दिला गई थी। तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन यही सच है सबा कि एहसास का वो एक पल सारा की 2 सालों की मोहब्बत पर हावी हो गया था। उसके बाद मैंने ख़ुद को फ़रेब देने के बाद बहुत कोशिश की, भाग भाग कर सारा के पास गया, लेकिन उसे अपने पास पाकर भी वो एहसास नहीं मिला जो तुम्हारी एक पल की कुर्बत ने बख्शा था। तब मैंने अपनी बेबसी का अहवाल सारा को सुनाया था और वो तो पहले भी मुझसे कह चुकी थी कि मैं इस शादी को मजाक ना बनाऊं। इस वक्त भी उसने यही कहा था। बहरहाल इसके बाद मेरा ख्याल था जज्बे बड़े मुज़ोर होते हैं, मैं अपना आप मनवाने में देर नहीं करते, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मुकाबिल इंतहाई अहमक है। कौन? उसने चौंक कर पूछा तो वो बेसाख्ता ही हंसी बामुश्किल रोक पाया था। फिर भी मुस्कुराहट न सिर्फ होठों पे बल्कि पूरे चेहरे पर फैल गई थी और ऐसे ही अंदाज में कदरे शौक नज़रों से उसे देखने लगा था तो वो खजालत मिटाने को बिगड़ गई थी। मैं हरगिज़ आपका यकीन नहीं करूँगी। क्यों? इसीलिए कि अभी कुछ रोज़ पहले ही सारा का फ़ोन आया था। उसने तो आज भी फ़ोन किया था और यही जानना चाहती है कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। इसे क्या दिलचस्पी है? वो जितना खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी उतना ही आया हो रही थी और वो खासा महसूस हो रहा था। उसे दिलचस्पी आइसक्रीम में है जो हम दोनों मिलकर उसे खिलाएंगे। वो फिर सर झटक कर खड़ी हो गई थी और कुछ समझ में नहीं आया तो बढ़कर बैठ के चादर ठीक करने लगी। वो खामोशी से उसे देखता रहा था। फिर वो तकिया जो कुछ देर पहले उसने अपने लिए सोफे पर रखा था उठाकर उसकी तरफ उछाल दिया था और वो चौंकी तो लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं सकी थी। कैसे देखती? वो मेज़बानी के सारे आदाब भुलाकर दिल के मेहमान होने आ रहा था। ख़त्म शुद। ये नावल मैंने बहुत पहले मेरी मम्मी की नावल्स रखी थी, उसमें पढ़ा था, लाइक पाकीज़ा आंचल में आई थिंक, या फिर महकता आंचल में। मैं इस नावल का नेम भूल गई थी, काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। आज मुझे पढ़ के याद आया, ओ यार ये तो वही नावल है, मैं कब से ढूंढ रही थी। चलो सारा रिवाइंड हो गया, मज़ा आया। उम्मीद है आपसे भी कोई मज़ा आया होगा। स्टोरी बहुत अच्छी थी। मुझे तो ये वैसे भी नावल अच्छा लगता था। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और निखात अब्दुल्ला उस टाइम पे मेरी फेवरेट थी। आज भी मेरी वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स में से हैं। और कोई सेकंड मैरिज बेस किसी को अगर नावल पता हो, शॉर्ट नावल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और बस मुझे कैसा अभी भी बुरा नहीं लगता, उसका सूरत हाल ही राइटर ने इतनी ऐसी बनाई है कि मुझे उस पर तर्ज भी आता है, प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है कि यार ये बंदा क्यों इतना गिर रहा है, क्यों। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।